أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج آپ کی ہدایت القرآن کورس کی کلاس نمبر 9 ہے۔ ہم نے الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 تک کمپلیٹ کیا۔ کمپلیٹ کرنے کا جب میں بات کرتی ہوں تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر جو کچھ ہے ہمیں سمجھ آ چکا ہے۔ 22 آیات میں 22 آیات جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں، ان میں ہمیں سب کچھ سمجھ آ چکا ہے؟ نہیں۔ آج جو آیات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں اس کو کرنے کے بعد پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ ہم 23 نمبر آیا کو پہلے کریں گے۔ اب اس پہ کرنا ہے تدبر، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بھی تدبر کر کے آئیے گا۔ یاد رکھیے، چاہے میں کہوں یا نہ کہوں، کچھ 5-10 منٹ نکالا کریں نیکسٹ لیسن کے بارے میں۔ ہر کلمے کے ساتھ، ہر فعل کے ساتھ، ہر حرف کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اس کے ساتھ اپنا پرسنل تعلق، جس طرح ہم انسانوں کے ساتھ اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ جوڑتے ہیں نا، اس طرح آپ اپنا تعلق کلمات کے ساتھ جوڑیں، تب پھر آپ کو تدبر کرنا آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، فی ریبن، شک میں، کسی قسم کے شک میں۔ نکرہ کو دیکھ کے میں یہ ٹرانسلیشن کر رہی ہوں، اینی ٹائپ آف شک، مما، اس میں جو، نزلنا، ہم نے نازل کیا، سلولی تدریجن۔ یہ کہاں سے میں ٹرانسلیشن کر رہی ہوں؟ اس باب کی خصوصیات کے حوالے سے۔ علی عبدنا، اپنے بندے پر، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُو، پس لے آؤ، بِصُورَةٍ، ایک صورت، فَأْتُو، پس آؤ، بِصُورَةٍ، صورت کے ساتھ۔ دو قسم کی ٹرانسلیشن کی ہیں۔ ایکچولی یاتی کا میننگ آپ کو پتہ آنا ہوتا ہے، لیکن با کی وجہ سے اب یہ متعدی ہو گیا، تب میننگ ہے لاؤ، صورت لے کر آؤ، من مثلی ہی، اس کی مثل، اور پکارو، ودعو، اور پکارو، بلاؤ، شہداءکم، اپنے شہداء، گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ آیت آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کتنی دفعہ پڑھی ہے آپ کے خیال میں؟ مطلب آیت پڑھنے سے مراد کہ اس کی تفسیری پوائنٹ آف ویو سے، تلاوت میں تو کئی دفعہ پڑھی، سمجھ کے یعنی تفسیری پوائنٹ آف ویو سے معنی سمجھ کے کتنی دفعہ اندازن۔ آپ سے میرا پہلا سوال ہے، آج ہم سوالات میں ساری کلاس کریں گے نا؟ اوکے، اب آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے، اور اگر ہو تم، فی ریبن، شک میں، یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ یہ تم کی جو ضمیر ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ تم کی ضمیر یہ جو ہے حاضر کی ضمیر ہے۔ ضمائر کے اوپر بھی غور کرنا ہے، حاضر جمع اور مذکر، اس کی ضمیر ہے، کس کی طرف جا رہی ہے، کن کو کہا جا رہا ہے، یہ کس کی طرف خطاب ہے؟ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ مکہ کی ہیں یا مدینہ کی ہیں؟ مدینہ کی آیات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے، اب جو آگے چیلنج ہے آپ سب نے سنا، پتہ ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ جو کھلا چیلنج دے رہے ہیں کہ ایک صورت لے کر آؤ نا، تو ظاہر ہے ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو اعتراض کرتے تھے، تو وہاں بھی مدینہ میں تو صرف مشرکین تو نہیں تھے نا، ظاہر ہے اور بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے، جیسے یہود تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اور جو چیلنج ہے وہی بتا رہا ہے کہ وہ کس کو دے رہے ہیں چیلنج، پڑھے لکھے لوگوں کو دے رہے ہیں، ان پڑھ کو تو دے بھی نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی مشرکین یہود تھے ان کو دے رہے ہیں چیلنج۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کہہ کس کو رہے ہیں، تو تم کی ضمیر ان کی ناس کی طرف نہیں جا رہی۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ اگلی آیت میں الناس کا لفظ استعمال ہو رہا ہے نا،
کہ آگ میں آگ اور انسان، تو انسان، اب سارے انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، تو یہاں خاص طور پہ کس کی طرف چیلنج ہے؟ جنہوں نے ظاہر اعتراض کیا تھا، اور وہ کون تھے؟ مشرکین بھی تھے، یہود بھی تھے، سب مکس تھے مدینہ میں جتنے بھی لوگ تھے جو. اب اس کے لیے آپ اوور آل ایک کلمہ جو استعمال کریں گے وہ کیا ہوگا بتائیں؟ یہ تو آپ نے الگ الگ سب کا بتا دیا نا، لیکن اوور آل کیا اس کے لیے کلمہ استعمال ہوگا؟ عربی کا. میں آپ کو ایک اور رول بتاؤں کہ جب آپ سے سوال کروں نا تو میں سوال آیت میں سے ہی کرتی ہوں، جنرل نہیں کرتی ہوں. کوشش کیا کریں اس کے باؤنڈری کے اندر ہیں. تو یہاں دیکھیں اس کا کیا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو یہ کافر ہے نا جو انکار کرنے والے ہیں. جس چیز کا چیلنج دیا وہ کس چیز کا چیلنج ہے؟ کہ سورت بنا کے لاؤ، قرآن لکھ کے لاؤ اپنے پاس سے. پورا قرآن تو نہیں ہے، ایک سورت ہی لے آؤ چھوٹی سی. تو اس کا مطلب ہے جو انکار کرنے والے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے نا. اب انکار کرنے والوں میں صرف مطلب مخصوص تو نہیں ہے، جو بھی انکار کرے گا، جو بھی قرآن کا انکار کر رہا ہے وہ سب بیچ میں آگے، چاہے وہ مشرکین ہے، چاہے اہل کتاب ہیں، چاہے یہود ہے، چاہے نصارہ ہیں، جو بھی ہیں. کافر، کافرین، تو تم کی ضمیر جو ہے کافرین کی طرف جا رہی ہے، انکار کرنے والے، اس میں کوئی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہوگی. اگر ہو تم فی ریب شک میں، اب لفظوں کے اوپر غور کریں پھر انشاءاللہ آگے جائیں گے. شک میں، فی آپ کو پتا ہے فی کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ فی، جہاں تک منافقین کی بات ہے، منافق ہمیشہ ٹاپ پہ ہیں کیونکہ وہ تو زیادہ خطرناک ہے سب سے. جو لوگ کھل کے انکار کرتے ہیں، منافق کا انکار دل سے ہے نا، زبان سے تو نہیں ہے نا، تو دل سے انکار زیادہ خطرناک ہے. جی بتائیں، فی شک میں، فی کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ پہلا اس کا معنی کیا ہے؟ اصل معنی ظرف. فی ایک ظرف ہے کسی چیز کے اندر. جب ظرف کی بات کرتے ہیں تو ظرف دو قسم کے نا، مکان اور زمان. پہلے ظرف کی یہ ہوتی ہے ٹائپ، مکان اور زمان. پھر اس کے بعد اس کی سیکنڈ ٹائپ ہوتی ہے مجازی، دونوں کی، مجازی یا حقیقی. یعنی کوئی چیز کا کسی چیز کے اندر ہونا، اس کو کہتے ظرف. اور جو چیز اس کے اندر ہوتی ہے اس کو مظروف کہتے ہیں. تو ٹائم کے لحاظ سے، یہ زمانے کے لحاظ سے، پھر حقیقی یا مجازی طور پہ نا، دو قسم کی باتیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا جنت میں، اب جنت تو ایک جگہ ہے پراپر، اس کے اندر ایک پلیس ہے، مکان ہے. اس طرح ہم کہتے ہیں اسلام میں. اب اسلام ایک کوئی جگہ تو نہیں ہے، نہ ٹائم ہے. اسلام تو کانسیپٹ ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا دین ہے، تو اس کے اندر. تو پھر یہ معنی اس طرح. اب شک کیا ہے؟ شک کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے نا. شک انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے نا. تو وہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہو تم کسی قسم کے شک میں، یعنی شک میں مبتلا ہو، شک آ چکا ہے بیچ میں، تو اس ظاہر یقین کے اندر شک مکس ہو گیا ہے. اب ذرا نوٹ کریں، فیل کریں ذرا. تو معنی کے اعتبار سے تو یہ بن رہا ہے نا کہ شک آپ کے دل میں آ گیا. ذرا سوچئے گا، غور کریں. شک کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے نا. ٹھیک. اور دل پھر آپ کو شک کی وجہ سے مختلف قسم کے حکم دیتا ہے جو دماغ سے پھر ہم سوچنا شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی. لیکن حقیقت میں یہاں فی ریبن، تم شک کے اندر ہو. معنی کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی شک، سمجھے ایک شک ایک پاٹ ہے، کنواں ہے یا کوئی جگہ ہے، آپ اس کے اندر ہیں. شک آپ کے اندر نہیں ہے، آپ شک کے اندر ہیں. تو ذرا فیل کریں. جیسے چلیں اب میں اور آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ شک ایک بری چیز ہے نا، تو میں آپ کو ایک اور طریقے سے سمجھاتی ہوں کہ مثلاً پاؤنڈ ہے پانی کا، آپ اس کے اندر گر گئے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اندر ہے، آپ اس سے نکل نہیں سک رہے. ٹھیک، ہاتھ پیر مار رہے ہیں نکلنے کی، لیکن اندر اس کے ٹریپ ہو چکے ہیں، بالکل ٹریپڈ ان سم تھنگ. یہ وہ فیلنگ ہے. اس کی سب سے اچھا سمجھنے کے لیے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شک ایک کنواں ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ گر جائیں تو پھر نکلنا مشکل ہوتا ہے نا. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ریب، یہ ہم نے ریب پڑھا تھا نا جب شروع میں، تو میں نے ریب کی آپ کو شک کی مختلف قسمیں بتائی تھی، یاد ہے؟ یہ
یعنی ریب جو ہے شک کی وہ قسم ہے کہ جس کا ازالہ ہو جائے، یعنی بات دور ہو جائے. کچھ شک کہتے ہیں جو دور نہیں ہو سکتے، لیکن مثلا جیسے سورہ حج کی آیت نمبر 5 ہے، یا ایہا الناس ان کنتم فی ریبن. اب یہ عام طور پہ یہ انسانوں کو کہا جا رہا ہے، من البعثی، اگر تم قیامت کے دن پھر جی اٹھنے میں کسی طرح کے شک میں ہو. اب یہ بھی ایک شک ہے لوگوں کو، کئی لوگوں کو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے. جو لوگ یہ زندگی کے بعد موت اور اس عقیدے پہ یقین نہیں رکھتے نا، اس چیز میں جو اب شک تو ہے، لیکن کس چیز کے بارے میں شک کی بات ہو رہی ہے؟ نزلنا، نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، نام نہیں لیا یہاں پہ، اس چیز میں جو نازل کیا ہم نے. نزلہ فعل آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور علی عبدنا اپنے بندے پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کہ شک کس چیز میں ہے؟ قرآن میں شک ہے. تو کیا کرو؟ فاتو، پس لے آؤ ایک صورت اس جیسی، اس کی مثل. اچھا یہ ہے چیلنج. یہ کس کو چیلنج ہے؟ ویسے تو کافرین کو ہے. اس وقت کے فرسٹ جب بھی قرآن میں کوئی مخاطبین ہوتے نا، تو پہلے مخاطبین کون ہوتے ہیں؟ جس وقت وہ نازل ہوا ہوتا ہے قرآن. ٹھیک ہے، پہلے مخاطبین اس وقت مدینہ میں جو تھے. لیکن اس کے بعد سیکنڈ مخاطبین بھی تو ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر کون ہے یہاں پہ؟ فرسٹ تو وہ آپ نے بتا دیا. اب اس کے بعد کون ہے مخاطبین؟ قرآن وہ تو چلے گئے، وہ تو ختم ہو گئے. تو اب کون ہے مخاطبین؟ اب یہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے جو اس قسم کے شک میں آئیں گے، جن میں سب کے لیے نہیں. ظاہر ہے الحمدللہ ہم تو ایمان لاتے ہیں نا، ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے، تو ہم تو اللہ نہ کرے کہ ان مخاطبین میں سے ہوں. تو یہ وہ سارے لوگ جو قیامت تک کے لیے یہ والی شک میں مبتلا ہوں گے، ان سب کو اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں، تمام انسانوں کو. آیت کے اندر ہی کوئی دلیل ہے قیامت تک کے لیے کے بارے میں؟ اب یہ آپ بتائیں. پیچھے والے تو نہیں کر سکے نا، وہ تو گزر گیا، لیکن آگے والوں کے لیے کیا دلیل ہے؟ وَلَن تَفْعَلُوا، گرامر پڑھی ہو تو پھر تو آرام سے آپ بتا دیں گے. لن مستقبل کے لیے، فیوچر کی بات ہو رہی ہے، ہرگز نہیں تم کر سکو گے. تو یہ فیوچر کے لوگوں کے لیے جو آئیں گے، جو انکار کریں گے. اور جو پیچھے والے ہیں، لم تفعلوا، کر ہی نہیں سکو گے، کر ہی نہیں سکے اور نہ کر سکو گے. اور یہاں فعل مضارع کو پکڑ کے زبردستی ماضی میں لے جایا گیا لم کے تھرو نا. تو الحمدللہ، کیونکہ اس میں پھر حال بھی آ جاتا ہے نا فعل مضارع میں، تو ہڈن جو معنی ہے اس کا اصل معنی. تو یہاں پہ یہ بات ہوگی. تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے، کیا صرف اس جگہ پہ دیا ہے اس صورت میں؟ یہ پہلی آیت ہے نا چیلنج کی. کیا اور بھی جگہوں پہ چیلنج ہے یہ والا صورت بنانے کا قرآن میں؟ کتنی جگہوں پہ ہے اندازاً آپ لوگوں کو اگر یاد ہو؟ کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا اللہ تعالیٰ کا چیلنج. تو ہمیں بالکل کلیئر پتہ ہونا چاہیے کہ ٹوٹل کتنے مقامات ہیں، انکلوڈنگ یہ ٹوٹل پوچھ رہی ہوں. یعنی یہ والی ایک چیلنج کہ صورت بنا کے لاؤ، اس کے علاوہ اور کتنے مقامات ہیں؟ ٹوٹل 5 مقامات ہیں. ٹھیک ہے، 5 قرآن میں مقامات ہیں جس میں یہ کلام یعنی کہا گیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ایسا کلام پیش کرو. کون کون سے اپنے پاس لکھ لیں. سورہ طور لکھ لیں کیونکہ پتہ ہونا چاہیے، امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. سورہ طور کی آیت 33 اور 34. میں ابھی وہ نہیں آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ اپنے گروپ میں اس کا دیکھ سکتے ہیں. ظاہر ڈفرینٹ قسم کے اس میں معنی ہوں گے. سورہ بنی اسرائیل کی آیا نمبر 88. سورہ ہود کی آیا نمبر 13. سورہ یونس کی آیا نمبر 38. ٹھیک، تو یہ 4 ہوگی نا، اور 5ویں یہ ہے سورہ بقرہ کی آیا نمبر 23. یہ ان 5 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کا چیلنج دیا ہے. قرآن کا جو چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، قرآن کا 3 شکلوں میں یہ چیلنج دیا ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن و انس مل کر اس قرآن جیسی کوئی قرآن بنا کے لاؤ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ جن اور انس
یعنی جن اور انسان مل کر اس جیسا کوئی قرآن بنا کر لائیں. جب اس کے جواب میں خاموشی رہی، نہیں بنا سکے، ظاہر ہے بنا بھی نہیں سکیں گے، لیکن مخالفت جاری رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے چیلنج دیا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ. 10 صورتیں بنا کے لاؤ. جب یہ بھی نہیں ہو سکا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والا چیلنج دیا کہ چلو 10 نہیں بنا سکتے، کچھ بھی نہیں لا سکتے، تو کم از کم ایک صورت ہی بنا لاؤ. تو اب اندازہ کیجئے اس سے ہلکا چیلنج کیا ہو سکتا ہے، منیمم ہے نا. اور ایک صورت سے مراد کوئی بڑی صورت نہیں تھی، چھوٹی صورت. چھوٹی صورتوں میں سورہ کوثر، سورہ عصر وغیرہ آتی ہے نا، یعنی اس کے مساوی نا. یعنی مقابلے میں تو آؤ نا، بنا کے تو لاؤ، چاہے ایک ٹکڑے کے مقابلے میں ٹکڑا لاؤ نا. یعنی بہت ہی کم سے کم چیلنج. تو یہ مختلف چیلنجز دیے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد یہ پھر کہا. آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن ڈیفرنٹ ہے. اگر ہم اس بحث میں جائیں گے کہ پہلا کون سا ہے دوسرا کون سا ہے، تو اس پہ تو تحقیق کرنی پڑے گی نا پوری. لیکن ترتیب کچھ اسی قسم کی ہے نا. تو مطلب یہ کہ تم اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں سمجھتے، نہیں مانتے اللہ کا کلام، تو اپنی جتنی بھی تمہارے پاس علم ہے، جتنے بھی ہدایت ہے نا قرآن، اسے ہدایت حاصل کرنی، تو کہہ رہے ہیں اپنی ہدایت، تم اپنی ہدایت کے خود اپنے مضامین کو سلیکٹ کرو، اس کا اسلوب بناؤ، اور اس لحاظ سے اس کی شان کے برابر کلام لے کر آؤ نا، اس کی شان کے مطابق کوئی صورت لے کر آؤ نا. ان کا اصل وجہ کیا تھی کہ وہ ان کو یہ شک ہوا تھا؟ کیا ریزن تھی؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ چلے پہلے آپ بتائیں مجھے، ان کو کیوں یہ شک ہوا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ قرآن نازل ہوا نا کس پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ تو امی تھے. یہ ان پڑھ لوگوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کن لوگوں سے ہو رہی ہے؟ جو پڑھے لکھے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہی تو چیلنج کر رہے ہیں کہ تم تو پڑھے لکھے ہو. اگر بغیر کسی علمی اور ادبی علم کے پس منظر کے تمہاری قوم ایک فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے ہیں، تو تم تو پڑھے لکھے ہو، تم بھی کر کے لاؤ. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک تھا. ایکچولی حقیقت میں اہل کتاب کی اگر بات کریں تو وہ تو ضد تھی ان کی، شک نہیں تھا ان کو کسی قسم کا. اہل کتاب کو کیسے شک تھا؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ جانتے تھے، ان کی کتابوں میں تھا، سب کچھ انہیں پتا تھا، وہ تو ویٹ کر رہے تھے نا. تو اس لیے حقیقت میں ان کو تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا، وہ تو ضد کر رہے تھے، ان کو تو غصہ تھا. یہ تو پتہ ہے آپ کو، آگے آ کے یہ آئے گا. جی باعث تھے وہ. تو اس لیے، لیکن اگر کسی کو ہے بھی تھا شک، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اس قسم کا کلام وہ تو نہیں خود لکھ سکتے تھے. الزام تو ان پہ تھا نا کہ وہ خود اپنے پاس سے گھڑ کے لاتے ہیں. تو اتنا علمی اور اتنی ادبی گفتگو، اتنی فصاحت، بلاغت ان پڑھ بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ پوائنٹ سمجھ آیا؟ تو یہ ان کی جو بات تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کھل کے ان کو چیلنج دیا ہے کہ تم تو بہت پڑھے لکھے ہو، چلو آؤ پھر میدان میں نا. تو یہاں پہ اولین مخاطبین کو یہ چیلنج ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے رہتی دنیا تک سب کے لیے. اب آ جائیں اگلا کلمہ، نزلہ، نازل کیا ہم نے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ فارم ہم ڈسکس کر چکے ہیں، فارم 2 ہے. فارم 2 باب تفعیل. باب تفعیل کا مصدر کیا ہے؟ تنزیل. تنزیل کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کرنا. اور فارم 4 میں جائیں تو انزلہ، اس کے میننگ ہوتے ہیں ایک بار ہی نازل کرنا. تو یہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کر چکے ہیں. سورہ قدر میں بھی ہے نا، انزلنا فی لیلۃ القدر، کہ نازل کیا ہم نے اسے لیلۃ القدر میں. تو یعنی اس شب میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنا کلام لوح محفوظ سے بیت المعمور تک ایک دفعہ میں اتارا، اور پھر آسمان دنیا سے پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حسب ضرورت اتارا. تو یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے کہ سلولی یہ بھی ان کا ایک وہ تھا، اس میں بھی ان کو ایک وہ تھی، گلا تھا، یا مطلب ایک ان کی طرف سے ایلیگیشن تھا کہ جس طرح پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پورے ملا تھا نا تورات ایک ہی شکل میں، تختیوں کی شکل میں. تو ان کو یہ تھا کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کیوں آ رہا ہے. یہ بھی اعتراض کا ایک حصہ تھا اس میں، وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے نازل، تو ظاہر ہے اس میں ایک حکمت تھی
ضرورت کے مطابق تھا، حسب ضرورت تھا، جہاں جہاں ایک ایک آیت ایک ایک صورت تھی نا. یہ ہو گئی بات. اوکے یہ تو پوائنٹ کلیئر ہو گیا. آگے آ جائے الا عبدنا، اپنے بندے پر. الا یہاں کس میننگ میں آ رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ میں سے جو مغنی نہیں پڑھ رہے ان کو تو نہیں اتنا زیادہ پتا ہوگا کہ اس کے کتنے میننگ ہیں، لیکن جنہوں نے پڑھی ہے وہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن معنوی طور پہ بھی سمجھ آ جائے گی آپ کو. الا کا ہمیشہ تمام حروف جو ہوتے ہیں نا ان کے ایک اوریجنل میننگ ہوتے ہیں. جیسے فی کا کیا معنی ہے؟ ظرف. ظرف کے میننگ میں کسی چیز کے اندر. الا کا اپنا اوریجنل معنی ہے استعلا. ٹھیک ہے، استعلا. استعلا کا مطلب ہوتا ہے بلندی، بلندی پر ہونا، اوپر ہونا. اب بلندی حقیقی بھی ہو سکتی ہے، مجازی بھی ہو سکتی ہے، مختلف قسم کی بلندی. یعنی بلندی میں اب آپ کے رینکس کے حساب سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے، یا فزیکل بلند ہونا کسی بھی طرح سے نا، کسی چیز کے اوپر ہونا. پھر الا جو ہے ڈفرینٹ معنوں میں، مجازی معنوں میں ہر طرح استعمال ہوتا ہے اصطلاح کے معنی میں. تو یہاں پہ کس پر نازل کیا؟ اپنے بندے پر. اس سے یہ اب اس والے الا سے بندہ کون ہے؟ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے ایک کیا ہنٹ ملتا ہے قرآن کے بارے میں؟ یہ الا کا جو کلمہ ہے یہی ایک اس کی حقیقت کو بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. کیسے؟ جی کہ اوپر سے آیا ہے، اوپر سے آیا، came from up. الا کا جو صلہ ہے، نازل تو بندے پہ ہوا ہے لیکن آیا اوپر سے ہے، اور سلولی سلولی تھوڑا تھوڑا کر کے. تو زمین پہ تو نہیں نہ بنا، جب اوپر سے آیا. الا ہی بتا رہا ہے کہ نازل کیا اپنے بندے پر. اور نزلہ جو نزلہ ہوتا ہے اس کا بھی کیا مطلب ہوتا ہے؟ اترنا، اوپر سے نیچے آنا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے بھی سمجھ آ رہی ہے بات کی. تو یہ ساری چیزیں مل کے، ظاہر ہے سارے کلمات مل کے آپس میں کنیکشن جوڑتے ہیں. تو اپنے بندے پر، بندے کا نام نہیں لیا، جبکہ رسول کا نام بھی لیا جا سکتا تھا لیکن نہیں. اچھا اب آپ میں سے میرا سوال ہے اگلا، اتنے پارٹ سے یہ تو لفظوں کی میں آپ کو کنیکشن جوڑ رہی ہوں نا. اب یہاں پہ مجھے بتائیں یہ جو پارٹ ہے اس سے کیا حکم نکل رہا ہے؟ جیسے آپ نے پیچھے پڑھا نا، یہ ادھر سے کیا، اب یہ تو الحمدللہ آپ کر ہی چکے ہیں. یہاں سے عقیدے کا ہمارا کیا حکم تھا؟ توحید. توحید کا حکم تھا نا، شرک سے بچو اور توحید، عقیدے کہ توحید پر رہو. یہاں سے کیا آپ کے لیے حکم نظر آ رہا ہے؟ کوئی عقیدے کا حکم ہے یہاں پہ؟ پیچھے جو دو آیات تھیں اس میں، دونوں آیات میں اللہ کی بندگی کی دعوت دیتی ہیں جو پیچھے کی آیات ہے، توحید پر، مخلوقات کی تخلیق، انسان کے لیے جو فائدہ مند چیزیں جو پیچھے کی آیت ہے. ہم ریلیٹ کر رہی ہوں نا تاکہ آپ کو کنیکشن پتہ چل جائے. یہ دیکھیں اب یہاں توحید سے بات شروع ہوئی، میری عبادت کرو تمام انسان جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو کیا، پھر اس کے بعد تمہاری ضرورت کی چیزیں جو دیں، تو یہ تمام افادیات کی چیزیں. پھر اس کے بعد درمیان میں ان کے اور چیزیں بتائیں، اور پھر اس کے بعد اب یہ دو آیات جو ہیں کس کے اوپر ہیں؟ کس چیز کی دلیل ہے؟ توحید کا جو بنیادی عقیدہ ہے دوسرا، لا الہ الا اللہ اوپر، دوسرا پارٹ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. ان دو آیات میں بنیادی عقیدہ وہ ہے رسالت. شاباش. ٹھیک ہے، یہ دیا جا سکتا ہے نا رسالت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر. کیا نازل کیا؟ ظاہر ہے اپنا کلام. جی بالکل. فالو صلی اللہ علیہ وسلم، بلیو ان قرآن. بالکل. تو یہاں پہ یہ رسالت کی دلیل ہے، بطور دلیل، کہ اس قرآن کو بطور دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ پیش کریں. کس کے لیے؟ رسالت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت رسالت کا دعویٰ فرمایا تو ہر قوم کی طرح آپ کی قوم نے بھی آپ کی نبوت کی، آپ کی رسالت کی دلیل مانگی. ہمیشہ قوم مانگتی ہے نا دلیل. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نبوت کی صداقت کی عقلی دلیل پیش کی ہے. ایسے ہی نہیں، عقلی دلیل. ایسے نہیں کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، یہ عقل میں آتی ہے نا بات کہ ان پر نازل کیا.
تو تو یہ والی آیت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے لیے آپ پیش کر سکتے ہیں. اچھا ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے عقیدے کا دوسرا جو پہلا پارٹ کیا ہے؟ توحید، پہلی چیز. اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ رسالت. پھر سارے آگے اور بھی چیزیں ہیں، وہ پھر ابھی آگے آ کے آئیں گی. تو اب رسالت، لیکن انداز دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے. یہاں اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، جس کے اندر سے کیا جھلک رہا ہے؟ محبت، شان محبوبیت کہہ سکتے ہیں، اشارہ ہے پناہیت ہمارے بندے پر. اور نہ کی ضمیر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے نہ کی ضمیر استعمال کر رہے ہیں، جمع کی. انشاءاللہ جلدی میں آپ کو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنے لیے ضمائر استعمال کرتے ہیں نا، کبھی جمع کی، کبھی واحد کی، کبھی مطلب غائب کی، کبھی ڈفرینٹ، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ جلدی آپ کو بتاؤں گی. پھر عبد کا لفظ، یہ تو آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں عبد کا لفظ سے کیا مراد ہے. تو اس کے اندر بہت ہی خوبصورت جسٹ، جی پہلی بات جسٹ میرا بندہ میں، ملکیت، اپنائیت، سارے اس میں فیلنگز آپ نکال سکتے ہیں. اور عبد کا میننگ ویسے ہی کہ وہ پوری طرح سے فرما بردار بندہ ہے، کوئی اس قسم کا بندہ ہی نہیں ہے کہ جو میری اوبے نہ کرے تم لوگوں کی طرح. تو میں نے نازل کیا اپنے بندے کا، اپنا بندہ کس ٹائپ کا اس کے اندر ہی آ جاتا ہے، پوری طرح سے فرما بردار ہونا، عبد. تو وہ کیسے کوئی اس کے اندر پھر وہ کر سکتا ہے، مطلب لائف سٹائل بھی بتا دیا. جی بالکل لائف سٹائل بھی بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اس کے اندر جھلک رہی ہے. سبحان اللہ. تو لیکن اب بات یہ ہے کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہدایت قبول کرنے کی توقع اسی سے کی جاتی ہے جو شبے میں مبتلا ہو اور حق کو جاننا چاہے. ہدایت کی توقع تو اسی سے کی جا سکتی ہے نا کہ جو اگر شبہ ہے تو پوچھے، سوال پوچھا جا سکتا ہے، لیکن جب سوال کا جواب مل گیا تو حق سامنے آ گیا تو وہ مان جائے گا. اب شک میں اگر کوئی، لیکن وہ مخالفت جو حق کو جاننے کے باوجود، حق کو جانتے ہوں لیکن اسے ضد میں آ جائے، اسے چھوڑ چکا ہو، تو اس سے قبول حق کی توقع نہیں کی جا سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد کا استعمال اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی سب سے پہلی صفت یہی تھی، اس لیے آپ نے اللہ کا حق، عبودیت اسی طرح ادا کیا کہ دوسرے تو تصور بھی نہیں کر سکتے نا. تو عبد ہونا ضروری ہے. شک ہو سوال کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھا کرتے تھے اور صحابہ بھی پوچھا کرتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ لوگ تو ضد کی وجہ سے، اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کھلے میدان میں آ کے کہا آؤ پھر چلو لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، لاؤ پھر. فا آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جزائیہ ہے کیونکہ پیچھے شرط ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں گرامر کے رول. اگر ہو تم شک میں، کس چیز میں؟ جس چیز میں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن، تو لاؤ پھر اس جیسی کوئی صورت. تو یہ اب جزا ہے، یعنی جواب و شرط. اوکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ با کا صلہ آ رہا ہے یہاں پہ، اس کے ساتھ صلے کا بہت تعلق ہوتا ہے اس میں لاؤ کے میننگ میں. پھر اس کے بعد من مثلی ہی، صورت کے بعد من مثلی ہی، یہ کیا ہے؟ جار مجرور. تو یہاں پہ صورت کی صفت محذوف ہے. اچھا اب یہاں پہ میرا سوال آپ کے یہ ہے، جو اصل سوال ہے اس آیت کے اندر، جو اب آپ نے اس بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لاؤ اس کی مثل صورت تو ٹھیک ہے کہ سورہ کوثر کہہ رہے ہیں یہ صورت لکھ کے لے آئیں، تو انہوں نے کوشش کی اشعار بنا کے جو بھی کر کے لائے وہ ایک الگ ہے. لیکن یہ جو مثل کا کلمہ ہے، یہ اس کی مثل، صورت کی مثل، تو مثل سے کیا مراد ہے؟ کس لحاظ سے وہ مثل ہو؟ بالکل اس جیسی. مثل کا مطلب ہوتا ہے نا کہ مثال جو ہوتی ہے وہ بالکل ویسی ہوتی ہے نا، سیم ہونی چاہیے. تو یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے؟ صورت جیسی، بالکل اس کے مثل، ایوری وے سے کیا مراد ہے؟ کھل کے بتائیں مجھے. چلیں آپ جو لکھ رہے ہیں میں پڑھ رہی ہوں. اسٹینڈرڈ آف لینگویج، ہر لحاظ سے کوالٹی، رتبہ، بیان، کلام، ایوری تھنگ، لینگویج کا لیول،
آئیڈینٹیکل آیات، آئیڈینٹیکل کا میننگ کیا ہے یہ میں پوچھ رہی ہوں. نہیں نہیں، وہ تو الگ بات ہے کہ وہ کر نہیں سکتے تھے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا نا، یہ نہیں کہا، اچھا دیکھیں نوٹ کریں، یہ کہہ سکتے تھے کہ لاؤ ایک صورت بس، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. لیکن آگے جو ہے من مثلی، اس کی مثل، لے کر تو آئے، وہ لے کر تو آئے، اپنا لکھ کے لائے تھے کلام، لیکن اس کی مثل، یہ اس کے اندر کیا ہے جی، اس طرف جانے کی. یہ ہے اصل پوائنٹ جو اس صورت کے اندر ہے، جو بلاغہ کا پوائنٹ ہے. لا، ویری گڈ، آپ نے جو لکھا کہ اگر تم مقابلے پہ آگے ہو، انکار کر رہے ہو، مان نہیں رہے، تو لاؤ، پھر لاؤ اس کی مثل لے کر آؤ، کہ اسی جیسی لے کر آؤ، تاکہ پھر مقابلہ کرنا ہے تو پھر اسی کے لیول کی ہونی چاہیے. اب لیول سے کیا مراد ہے، اصل پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہی کی ضمیر ہے، یہ مثلی ہی میں ہی کی ضمیر، اس کی وجہ سے یہ پوائنٹ بھی آگے پھر بڑھے گا. یہ کس کی طرف، اس کا مرجع کیا ہے، اس میں کیا ہے مرجع، کیا ہے، سب بتائیں، اس کا مرجع کیا ہے؟ اس کی مثل قرآن، اوکے، یعنی قرآن کے مثل، اور بس یہی ہے کہ اور بھی اس میں چانسز ہیں کہ کسی اور طرف بھی یہ لوٹے. شاباش، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کیا کہ میں محذوف، یعنی اس میں شک کس میں ہے تمہیں، اس میں جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر. تو ماں کے اندر آپ کا مطلب ہے من. اب یہاں تو اچھا من پھر کس ٹائپ کا ہے، تھوڑا سا من کو بھی ذرا غور کریں، پھر ہم اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. من آپ کو کیا لگ رہا ہے، من کا معنی؟ اللہ، عبد، قرآن، کوئی بھی، شاباش. فی کے معنی اس چیز، اس میں سے جو نازل کیا اللہ نے، ہم معنی یہ کرتے ہیں نا. تبعیض کا میننگ نہیں لگ رہا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن تو نازل ہی کیا، لیکن ساتھ سنت بھی تو نازل کی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے لیے علماء نے بہت لمبی مطلب ڈسکشن کی ہے. ایک رائے نہیں ہے، ایک چیز نہیں ہے. یہاں جو کچھ بھی ہے، جو میرے سامنے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر اینڈ پہ آپ خود دیکھیے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر قرآن کی طرف لوٹتی ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ یہ ضمیر قرآن کی طرف لوٹتی ہو تو من اور مثل ہی دونوں سورہ کے محذوف صفت کے متعلق ہے. کیونکہ وہی بات نا کہ سورہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو نکرہ کلمہ ہوتا ہے، نکرہ اسم، اس کے بعد من مثل ہی جو جار مجرور ہے، وہ متعلق ہوتا ہے اس کی صفت کے، جو کہ محذوف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن کی طرف لوٹتی ہو تو پھر من اور مثلی دونوں سورہ کی محذوف صفت کے متعلق ہیں، یا یہ ضمیر عبدنا کی طرف لوٹتی ہے تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے فرمان فَأْتُوا کے متعلق ہے. اور پہلے قول کے مطابق معنی کئی امور پر مشتمل ہے. جب یہ معنی ہو، یعنی دو چیزیں انہوں نے بولا نا، کہ یعنی قرآن کی طرف جب ضمیر لوٹتی ہے تو پھر اس کے کئی معنی نکلتے ہیں. وہ کیا؟ ظاہر ہے جب اگر کہہ رہے ہیں کہ قرآن جیسی صورت، پہلے میں یہ والے پوائنٹ کو بتا دوں، یہ اس کے اندر نہیں لکھا ہوا انہوں نے کہ ضمیر عبد کی طرف. اس کے علاوہ بھی مختلف لوگوں نے مختلف اس کی دی ہیں توجیہ. سب سے پہلی تو یہ ہوگی نا کہ یہ صورت کی صفت ہے، من مثلی ہی، یعنی قرآن کی صورتوں جیسی کوئی صورت لے آؤ، یہ میننگ ہے. ٹھیک. اس صورت میں من کو، یہ والا جو من ہے، یہ اس کو من تبعیضیہ کہا ہے، بعض، ان میں سے بعض. اور مثل ہی کی ہو کی ضمیر، اچھا دوسرا اس کا جو ہے کہ جو ہو کی ضمیر ہے، یہ نزلنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر لوٹے، مطلب یہ ہے، میننگ پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ تم ایسا شخص لاؤ اس کی مثل جو اس طرح کا امی ہو. ذرا نوٹ کیجئے گا، یعنی لاؤ ایک صورت من مثل ہی. چلے میں یہاں پہ عبد کی طرف کرتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایسا شخص لاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان پڑھ ہو، امی ہو، اس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، نہ ہی پڑھے لکھوں سے علم حاصل کیا ہو، تو وہ پھر ایسی صورت لائے. اصل تو صورت ہی لانے کی بات ہے نا، لیکن
اس کی مثل لاؤ بندہ، وہ پھر لکھے اس طرح کا کلام، لیکن اس کا مثال ایسی ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا ہو، کہ پڑھا لکھا ہوا نہ ہو، پھر یہ کلام لکھ کے بتائے۔ یہ بھی ایک دی ہوئی ہے انہوں نے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہ سورت کی طرف یعنی قرآن کی طرف، اس کی کہاں سے زیادہ نکلتی ہے دلیل، یعنی قرآن کی طرف جا رہا ہے۔ سورت تو ظاہر ہے قرآن ہی کی صورت ہے نا، پورا قرآن تو لانے کو نہیں کہا، تو سورت سے مراد کے قرآن لکھ کے لاؤ، ایک سورت، ایک آیت، 2 3 آیات لکھ کے لاؤ۔ تو اس کی دلیل علماء نے کیا دیا ہے؟ سورہ اسراء کی آیت نمبر 88، ٹھیک ہے، پھر اس کی دلیل یہ دی ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن سے کی جاتی ہے، صرف خالی سم ٹائم ود ان اس کے اندر آیت کے اندر نہیں ہوتی ہے، اور بھی جگہوں پہ آپ لے سکتے ہیں قرآن سے یا حدیث سے کہیں سے۔ تو اگر اس آیت کو دیکھیں 88 نمبر آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل کہہ دیجئے، لَإِن البتہ اگر اجتمعت الانس والجن جمع ہو جائیں انسان اور جن، الا ان یاتو کس چیز پر؟ اس بات پر کہ وہ سب لے آئیں، بمثلی مثال مانند، حاضل قرآنی اس قرآن کے، لا نہ، یاتونا لا سکیں گے، نہیں لا سکیں گے، بمثلہ اس کی طرح کا، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا اور اگرچہ ہوں ان میں سے بعض کے لیے، ظہیرن کا میننگ ہوگا مددگار۔ اب آپ نوٹ کریں، یہ وہی آیت ہے نا جو ایک آیت ہے مطلب چیلنج کی آیت اس میں سے ہے، تو یہاں پہ کلیئر کٹ لفظ آ گیا، حاضل قرآن، یہ سمجھ آئی، اشارے کے ساتھ، مثل اس کی، لانے کی۔ تو اب ظاہر ہے قرآن کا مطلب کہ قرآن کی کوئی آیت یا قرآن کا کوئی حصہ یا مثال، تو یہاں پہ بھی مثلی حاضل قرآن اس قرآن کی مانے، تو اس لیے زیادہ تقویت جو ہے نا اس والی اس کو ہے کہ پہلا کہ یہ لوٹ رہی ہے ضمیر کا مرجع کی بات ہے نا، تو اس کو انہوں نے دیا ہے۔ اب اس لحاظ سے کہ قرآن کی مثل، قرآن کی آیت کے مثل، قرآن کی صورت کے مثل، تو اس کے اوپر پھر کئی اس معاملے میں کہ کیا مثال سے کیا مراد ہے، کیسی ہونی چاہیے وہ مثال، یہ دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں نمبر 1، نظم کی خوبصورتی، وصف کی عمدگی۔ اب خوبصورت ورڈنگ ہے، اب نوٹ کرتے جائیں، نظم کی خوبصورتی، وصف کی عمدگی، اسلوب کی خوبصورتی، اور اعجاز میں اس قرآن جیسی کوئی صورت لاؤ۔ یہ جو ہے، یہ والا جو ہے نا جملہ کہ اس جیسی کوئی صورت لاؤ، اب یہ ساری اس کے اندر یہ آ جائیں گے پوائنٹ، غیب کی خبریں دینے، گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں بات کرنے، اور آنے والے واقعات کے بارے میں خبر دینے کے حوالے سے قرآن جیسی صورت لاؤ۔ جو اللہ تعالیٰ نے سمپل الفاظ میں کہا ہے کہ لاؤ ایک صورت اس کی معنی، اس کے پیچھے یہ سارا کچھ ہے۔ قرآن مجید جن امرو نہیں یعنی حکم مطلب کرنے اور نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، وعدہ اور وعید، خوشخبری اور ڈراوے، حکمتوں، امثال یعنی مثالوں پر مشتمل ہے، ایسی چیزوں پر مشتمل قرآن جیسی کوئی صورت لاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے جو تقدیری عبارت ہے، سچ، تحریف اور تبدیلی سے محفوظ ہونے اور اس طرح کے دیگر اوصاف والی قرآن جیسی صورت لاؤ۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا، اب اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، معنی میں کر لے تحریف لیکن قرآن کے اصل میں تو نہیں کر سکتا۔ اس کے دور رس مشمولات، جو اس میں جو چیزیں شامل ہیں، زمانے کی ترقی اور سائنسز کی ترقی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے والے احکامات، سبحان اللہ، اور انسانی تہذیب کے مختلف اوقات اور حالات میں اس کے ہم رکاب رہنے میں قرآن جیسی کوئی صورت لے کر آؤ۔ سبحان اللہ، اب بتائیں، سارے قرآن کے جتنے علوم، ساری جتنی قرآن کی بلاغت، فصاحت، جس ٹائپ کی قرآن میں چیزیں، یہ بھی بہت کم ہے،
یہ پوری نہیں ہے، یہ جسٹ ایک تھوڑے سے الفاظ، اور ویسے بھی یہ ٹرانسلیشن کی گئی ہے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اور دوسرے اقوال کے مطابق بھی معنی کئی امور پر مشتمل ہے، اس جیسے رسول سے کوئی صورت لے آؤ۔ اب یہ ضمیر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو پلٹ رہی ہے، جو پڑھے لکھے نہیں، اصلی فطرت کے مطابق اچھی طرح لکھ نہیں پاتے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہو کی ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی، یعنی ایسا بندہ لاؤ جو پڑھا لکھا نہ لائے نا، جو ان پڑھ ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، اس طرح کا بندہ پھر ایسی صورت لکھ کے لائے، کیونکہ ان کا جو ایلیگیشن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہے، خود لکھی ہے۔ اس جیسے رسول سے کوئی صورت لے آؤ جو علماء کے ساتھ پڑھا بھی نہ ہو، عالم کا کورس نہ کیا ہو، اور حکماء کے ساتھ مجلس بھی نہ کی ہو، اور پہلے لوگوں کی خبریں بھی نہ کی ہوں، اور کسی بھی حال میں اسے ایسی باتیں منقول بھی نہ ہوں، یعنی کوئی ریفرنس ہی نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ پہ قرآن نازل ہوا اس سے پہلے آپ کا کوئی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ علم لیتے تھے؟ ایون آپ کو تو اپنا پتہ بھی نہیں تھا کہ سائن کہاں کرنے، آپ کو پتہ ہے نا کتنی جگہوں پہ اس طرح کے واقعات سے ملتے ہیں نا۔ تو یہ ہے سارا اس کے پیچھے جو یہ کہا گیا ہے کہ اس کی مثل، ایسے ہی نہیں ہے، اتنی سمپل بات نہیں ہے کہ بس شاعری لکھ کے لے آؤ، تو وہ لے کر آئے تھے نا خالی شاعری، یہ سمپل بات نہیں ہے۔ اس کی مثل کے اندر صرف یہ نہیں ہے، ابھی بہت چیزیں ہیں اس کے اندر، مطلب بے تحاشا چیزیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ کروں گی ذکر، کیا کیا اس کے اندر چیزیں ہیں نا۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں اصل بات میں نے آپ سے کی ہے کہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ضمیر کے لوٹنے کا دو ہیں، ایک تو قرآن کی طرف اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ دونوں معنی سمجھ آگئے، قرآن کی طرف تو سمجھ آتا ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے کا پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے کے اندر زیادہ وہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے کہ آپ تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، تو جب آپ تم ایلیگیشن لگا رہے ہو کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہونے کے باوجود اس قسم کا کلام لا سکتے، تو پھر تو تم تو بہت پڑھے لکھے ہو، لے آؤ، کیا مشکل ہے؟ آپ کو یہ بات پتہ ہے نا کہ عرب کے بارے میں ہسٹری اگر آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ عرب کے لوگ فصاحت اور بلاغت کے بہت بڑے چیمپئن تھے، مطلب یوں کہنا چاہیے کہ فصاحت اور بلاغت کے میدان میں شہ سوار تھے، اور مطلب وہ ان کے اتنے مقابلے ہوتے تھے، اور زبان، اسی لیے تو عرب میں یہ قرآن نازل ہوا نا۔ ان لوگوں کے جو مطلب گروہ تھے، ان کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین مطلب لیول پہ پہنچ چکے ہوئے تھے نا۔ پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جو عرب تھے نا، پہلے اب عرب کی ہسٹری سمجھے، کیونکہ یہ جو چیلنج دینے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ایسے ہی نہیں دے دیا، جن لوگوں کو دیا ان کا ذرا لیول دیکھے نا، پھر آپ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں گے، تبھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر لوٹنے کا معنی سمجھ آئے گا نا، کیونکہ ان کو جو مطلب جو وہاں کے بلاغت کا لفظ جب میں بولتی ہوں تو اس کے اندر سارے علوم آ جاتے ہیں بلاغہ کے، جو فصاحت اور بلاغت کے رول ہیں، جو بلیغ کلام ہے جس کو کہتے ہیں نا، عمدہ کلام، تو ان کو بڑے خوبصورت الفاظ، عمدہ الفاظ بولنے والے، اور جملوں، چھوٹے اور بڑے جملوں میں بڑی فصاحت سے وہ لوگ بیان کرتے تھے، لینگویج کے اوپر ان کو بڑا عبور۔ جو عربی کا کلام ہے نا، عربی لینگویج تھوڑا بہت تو اب آپ لوگوں کو ماشاءاللہ کافی حد تک سمجھ آ ہی گیا ہے، خاص طور پہ جو لوگ مغنی بھی پڑھ رہے ہیں یا تھوڑے ڈفرینٹ کورسز کر چکے ہوئے ہیں، کہ یہ کوئی سمپل عام شاعری والی لینگویج نہیں ہے، یہ بہت ہی زیادہ گہرا کلام ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ سمندر کی طرح گہری ہے عربی زبان۔ تو جو کلام ہوتا ہے نا، جب کلام لکھا جاتا ہے، کوئی بات کہی جاتی ہے، آپ دیکھیں کئی لوگ بہت اچھی اردو میں بھی بات کرتے ہیں تو وہ بہت چن کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، سم ٹائم کم الفاظ استعمال کرتے ہیں، عمدہ لفظ چوز کرتے ہیں، تو سب کو یہی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بہت افیکٹ ڈالتے ہیں نا۔ تو کلام میں فصاحت اور بلاغت کے کچھ فنون ہیں، فن ہے، ایسے ہی نہیں، ہر لینگویج کا ایک فن ہوتا ہے نا۔ ایک تو دیکھیں کئی لوگ ایسے عجیب سی لینگویج بولتے ہیں، آپ کو کسی کی بات چیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کیا لیول ہے،
اس کی ایجوکیشن کا کیا لیول ہے، یا اس کا اس کلام کے بارے میں کیا لیول ہے. عام لینگویج سے بھی اگر آپ بات کریں نا تو انسان کی بات سے اس کا لیول پتہ چل جاتا ہے نا، کیونکہ ورڈ کا چناؤ، ایون آپ لڑ رہے ہیں جھگڑے ہیں تب بھی ورڈ کا کیا چناؤ کوئی کر رہا ہے نا. تو یہ اس کے اندر فصاحت اور بلاغت کے فنون ہوتے ہیں، اس میں وہ ماہر تھے. وہ کہتے ہیں کہ فصاحت اور بلاغت کے جس دروازے سے وہ چاہتے تھے داخل ہو جاتے تھے. یہ میں ان کی بتا رہی ہوں، اور یہ ان کے یہاں نہیں، پوری دنیا میں نا، پوری دنیا میں مشہور تھا. یوں کہنا چاہیے کہ لینگویج کے اعتبار سے ان کا ڈنکا بجتا تھا. ان کے ہاں لوگ دور دور سے آتے تھے، مقابلے ہوتے تھے اور وہ مطلب ہار جاتے تھے. اتنی زیادہ وہ زبردست قسم کی مقابلوں میں وہ جیتتے تھے، کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ سب کو عاجز کر دیتے تھے اس مقابلوں میں نا. تو اب جو اللہ کا کلام قرآن نازل ہوا جب، تو اس کے اندر جو فصاحت اور بلاغت تھی، ان لوگوں کو، اہل عرب کی عقلوں کو انہوں نے حیران کر دیا تھا. تو وہ اسی وجہ سے تو وہ ضد میں اس کا انکار کر رہے تھے نا، کیونکہ اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تھا نا. تو اس وجہ سے اب ان پہ نازل ہونے والی ہر چیز کا، ان کی ہر بات کا انکار کر رہے تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ وہ ایکچولی حقیقت میں عاجز ہو چکے ہوئے تھے. ان کے اندر تھا ہی نہیں کہ وہ یہ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں نا ایسے ہی بس کرنا. تو قرآن کی جو ہے نا، اس کے اندر بہت خوبصورت لینگویج ہے. ابھی تو ہم لوگوں نے اس لیول پہ پڑھا ہی نہیں ہے، میرا دل کر رہا تھا کہ میں وہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کروں، لیکن چند چیزیں میں اس کے قرآن کے اعجاز کے اعتبار سے بتاؤں گی. کہ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا کلام ہے نا، لیکن ہم نے لینگویج کے اعتبار سے اگر غور کریں، یہ تدبر کریں، تو اگر آپ نوٹ کریں تو بہت ہی احتیاط کا اس کے اندر پہلو کو نظر رکھا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو لفظوں کے میننگ ہے نا، اس سے بہت سی چیزوں پہ افیکٹ ہوتا ہے لغت پہ. اگر کہیں ایسی کوئی کہنی مطلب بات کہنی پڑے جس کے صحیح مفہوم کی ادائیگی کے لیے عربی زبان میں کوئی فصیح لفظ موجود نہیں ہے. ایکچولی ایک پہلی میری بات کو سمجھ لیں، پھر یہ بات سمجھ آئے گی. ایک ہے عربی زبان. اب آپ مغنی پڑھ رہے ہیں نا، تو مغنی میں کیا آتا ہے؟ کئی ایسی جگہوں پہ آتا ہے نا کہ قرآن میں اس کی اگزامپل آپ کو نہیں ملتی ہے. مغنی میں جیسے مثلا کوئی بھی مختلف قسم کے بیچ میں کلمات آتے تو اس میں قرآن کی اگزامپل نہیں ہوتی، یعنی آیت کا کوئی اگزامپل نہیں ہوتی ہے. اور پھر کئی جگہوں پہ، اور زیادہ تر اشعار کی اگزامپل ہوتی ہے. پھر اشعار، تو اشعار تو عربی زبان کے عام لینگویج کے اشعار ہیں نا. تو قرآن کی لینگویج اور عربی کی لینگویج میں فرق ہے عربی، لیکن عربی زبان میں کئی جگہوں پہ آپ نوٹ کریں رول ٹوٹ جاتے ہیں. کئی دفعہ کوئی حرف ہوتا ہے جو قرآن میں استعمال ہوتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ فعل کے میننگ میں بھی استعمال ہو رہا ہے. ایسے بھی دیکھا ہے نا آپ نے اس میں. اور پھر کوئی حرف جو ہے جر دے رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں نصب بھی دے سکتا ہے، نصب والا جر بھی دے سکتا ہے. مطلب جو عام لینگویج کے رولز ہیں اس میں تو پھر وہ رولز ہر طرح استعمال ہو جاتے ہیں، جیسے دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ عرب سے، عرب کے اندر تو ہے نا کہ ان کا جو دل چاہے وہ کریں، ان کی ایک خصلت کے اندر یہ چیز ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلام اتارا تو عربی میں اتارا، لیکن عربی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بہت دھیان رکھا کہ اگر عربی زبان میں، عام عربی زبان میں ایسا لفظ نہیں ہے جو قرآن میں استعمال کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عربی کی بجائے اپنے پاس ایک نیا لفظ عطا کیا ہے. وہ عربی میں بھی سم ٹائم، لیکن یہ ان کے ہاں وہ استعمال نہیں ہوتا تھا، وہ کیا، جس سے وہ مفہوم صحیح طور پہ ادا ہو جاتا تھا. اچھا، اس کے لیے ایک اگزامپل میں آپ کو دینے لگی، پھر اس کا بات سمجھ آئے گی کہ یہ عاجز کیوں ہوئے. مثلا زمانہ جاہلیت میں موت کا جو کلمہ لفظ ہے، موت کا اب کیا میننگ ہے؟ ہم بھی استعمال کرتے ہیں موت. کیا میننگ ہے موت کا؟ ڈیتھ. اگر اس کی ٹرانسلیشن کریں، مر جانا، انتقال کر جانا، یعنی موت کا مطلب کہ انسان اس دنیا سے چلا گیا، یہی میننگ ہے نا اگر دیکھا جائے. ہم جو سمجھتے ہیں، ہم اس لیے اس کا یہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ ہمارا چونکہ آلریڈی عقیدہ ہے، پیچھے ایک عقیدہ موجود ہے نا. لیکن جب قرآن میں لفظ چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تو شروع سے کیا نا، ہم تو اب پڑھ چکے ہوئے ہیں. اچھا، عربی زبان میں موت کے لیے کچھ آئیڈیا ہے کتنے لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ کچھ اسی معنی میں، مطلب
ڈفرینٹ انداز میں کتنے کلمات استعمال ہوتے ہیں. اب سارے تو میں یہاں لکھوں گی بھی نہیں کیونکہ کئیوں کا تو مجھے تلفظ بھی نہیں آئے گا. سب سے پہلے تو موت ہے، پھر اس کے بعد فنا ہونا، پھر اس کے بعد ہلاک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، پھر حتف. ابھی اس بحث میں اگر ہم گئے تو بہت ساری چیزیں، شعوب، شین، عین، وا، با، پھر اس کے بعد اب اس کی تلفظ میں نہیں کری صاحب کا، منون، یہ سب اسی میننگ میں استعمال ہوتے. قادیہ، پھر جیم بی با زا، یہ اسی طرح ہا لام قاف. پھر اس کے بعد یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو. میں خود پڑھ رہی تھی ایک دفعہ، میں نے اس کے اوپر کام کیا تھا تو میں حیران رہ گئی تھی کہ ایک ہی معنی میں عربی میں کتنے الفاظ. یہ جو سارے میں لکھ رہی ہوں نا، یہ سارے موت کے بارے میں. ابھی چار پانچ اور بھی ہیں. تو بہرحال یہ سب موت کی میننگ میں، لیکن ان میں سے اکثر الفاظ کے پس منظر میں جو پیچھے ان کا معنی ہے، اس میں اہل عرب کا جو جاہلیت کے زمانے کا مطلب قدیم نظریہ جھلکتا تھا. وہ کیا تھا کہ موت کے ذریعے انسان کے تمام اجزاء ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے، انہیں دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں ہے. تو وہ کیا تھا ان کا عقیدہ. یہ عربی زبان کے الفاظ کے پیچھے جو معنی تھا، اس میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے، ختم. اور وہ ابھی بھی ہے، مشرکین کا عقیدہ ہے نا، وہ جلاتے ہیں جو لوگ کہ بس ختم، دوبارہ نہیں. جو دوبارہ نہ زندہ ہونے کا عقیدہ ہے وہ اسی سے ہے نا. تو یہ ان الفاظ کے پیچھے یہ عقیدہ تھا. اچھا، قرآن کریم نے جب موت کی حقیقت کو بیان کرنا تھا تو اس نے یہ تمام الفاظ میں سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے یہ سارے الفاظ. کیوں؟ کیونکہ خالی لفظ تو نہیں استعمال کرنا تھا نا، اس ہر لفظ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک معنی، ایک تصور موجود ہے. اور خاص طور پہ عقیدے کے لحاظ سے. عقیدہ تو ہر دوسری صورت میں آپ کو ملے گا، اس دوسری آیت میں آپ کو ملے گا نا، ڈفرنٹ عقیدے کے لیولز. تو اس لیے اسلامی عقیدے کے وہ پھر برعکس ہو جاتی نا بات اگر وہ الفاظ استعمال کرتے جو ان کے ذہنوں میں تھے. اس لیے قرآن میں اس معنی کے لیے، موت کے لیے، ہمیشہ مرنے کے لیے ایک نیا خوبصورت جامع مفہوم ادا کرنے والا لفظ کیا جو موت کی حقیقت ہے. بتا سکتے ہیں کون سا فعل استعمال ہوا ہے؟ خاص طور پہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فوت کا، ان کی مطلب زندہ اٹھانے کا اور مرنے کا ذکر ہے، کیا استعمال ہوا ہے؟ نہیں، رفع کا مطلب تو بلند ہونا ہے نا، مرنے کے لیے. جی ویری گڈ، ماشاء اللہ. توفی، توفی، یہ استعمال ہوا ہے اس کے لیے، جس کے لغوی میننگ کیا ہے؟ کسی چیز کو پورا پورا وصول کر لینا. جی، واو فا، کیا روٹ ورڈ ہے اس کا؟ واو فا یا، یہ ہے نا میننگ، واو فا یا، یہ روٹ ورڈ کے ساتھ. یہ توفی جو ہے یہ کون سی والی فارم ہے؟ فارم بتائیں، باب بتائیں. فارم 5، ٹھیک ہے. شروع میں دیکھیں، یاد رکھیں، فا کلمہ سے پہلے تا اور آئین کلمہ ڈبل، تو یہ فارم 5 ہوتی ہے. تو یہ فارم 5 ہے. اس کی ظاہر اپنی ایک خصوصیات اپنی جگہ ہیں، وہ ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے. لیکن یہ اس کا معنی کیا ہے؟ پورا پورا فصول کر لینا. معنی تو فوت ہونے کے میننگ میں ہے، لیکن مطلب مر جانا. لیکن اس لفظ نے یہ واضح کر دیا کہ موت ابدی فنا کا نام نہیں ہے. پورا پورا وصول کر لینا، یعنی وصول کر لینا نا، یعنی پوری طرح. لیکن پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ واپس کرنے کی تو اسی کی وہ ہے نا طاقت. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح قبض کرنے کا نام ہے. یہ نوٹ کریں، روح قبض کرنے کا نام ہے. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ چاہے
تو وہ جسم جس کو جگہ جگہ اس نے منتشر ہو چکے ہیں، ڈفرینٹ طریقے سے لوگوں کی موت ہوتی ہے، تو وہ دوبارہ روح کو لٹا لے تو وہ روح تو لے جاتا ہے نا، روح تو فنا نہیں ہوتی نا، روح تو وہ اس قبضے میں کرتا ہے، روح اصل میں چیز ہوتی ہے نا، جسم تو جسم ختم ہوتا ہے، روح تو زندہ رہتی ہے، روحیں کہاں جاتی ہیں اچھے اور برے لوگوں کی؟ تو ڈیتھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ جسمانی طور پہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن روح اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، جب فوت ہوتا ہے انسان تو روح کو قبض کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچیں اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہے۔ جسم بے شک، اب کئی لوگوں کو، کئی لوگ جو ہوتے ہیں جل کے مر جاتے ہیں، ویسے ہی جو مر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یا سمندر میں ہو گئے، یعنی جسم بالکل فنا ہو گیا، ملا ہی نہیں۔ جو لوگ، ہم لوگ تو ظاہر ہے اس کا احترام کرتے ہیں، میت کا اس کو کرتے ہیں، یہ لوگ تو خود جلا دیتے ہیں نا، ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ کون سا، ان کو یہ نہیں پتا کہ روح تو اللہ تعالیٰ نے قبض کر لی ہے۔ تو اب اس سے یہ بتانے کا میرا مقصد کیا تھا کہ جب ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کے لٹرل میننگ نہ لیا کریں، ان کے پیچھے جو ان کا لغت کا میننگ ہے وہ اس سے آپ کا عقیدہ بھی جھلکتا ہے۔ اس لیے جب ہم بات کریں تو ہمارے جو بات ہے اس کے الفاظ بھی بڑے امپورٹنٹ ہونے چاہیے۔ دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے شرک والا پوائنٹ پڑھا ہے نا، تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی کافی فیڈ بیک آئی ہے۔ تو جو شرک اصغر والا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا نا، اس میں یہ پوائنٹ آتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہے کہ کون سے ورڈ، اب وہ اتنی گہرائی میں جا کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اردو میں تو ہم سمجھتے ہیں نا، لیکن عربی میں ہمیں پھر ظاہر ہے اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ پیچھے کیا اس لفظ کا میننگ ہے، لغت میں کیا ہے۔ اسی لیے تو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک لفظ کئی مطلب ایک معنی میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ دل کے لیے اب کتنے کلمات ہیں قرآن میں جو استعمال ہوتے ہیں، عربی کی نہیں بات کر رہی، قرآن میں اب اتنے بہت سارے لفظ موت کے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان سے وہ لفظ نہیں لیے، ایک ڈفرنٹ ورڈ استعمال کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا کہ ان کا کیا عقیدہ ہے نا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو آج نہ صرف عربی زبان میں بلکہ اردو زبان میں بھی وفات کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ وفات، زیادہ تر تو یہی استعمال ہوتا ہے نا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے۔ اور بھی ہے، انتقال ہو گیا، اگر انتقال کا لفظ بھی دیکھیں تو اس کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ انتقال، جی بالکل، وہ ایک الگ ہے کہ ترتیب اس کو غلط دی جائے۔ انتقال، ٹرانسفر، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا، نقل کرنا، تو اس کے اندر بھی دیکھیں صحیح عقیدہ کا معنی ہے نا، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے پوائنٹ، لیکن قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے موت کے لیے وہ یہی ہے۔ تو اس طرح اور بہت ساری اگزامپلز ہیں، لیکن وہ میں اب چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ اچھا، قرآن کی پھر دوسرا پوائنٹ جو یہاں پہ میں بتانا چاہ رہی ہوں، قرآن، تلاوت قرآن کی تاثیر، یہ جو کہا نا کہ اس کی مثل بناؤ، خالی لکھنے میں الفاظ کی نہیں، الفاظ کے پیچھے پھر ساری چیزیں ہوں۔ اب قرآن کے صورتوں کی جو تاثیر ہے، الفاظ کی تاثیر ہے، وہ کہاں سے آئے گی؟ اگر وہ لکھ کے لے بھی آئیں کوئی الفاظ، اچھے سے اچھے الفاظ، کیا اس میں وہ تاثیر آئے گی؟ اچھا، اس کے لیے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو یہ بات بتاؤں۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسی دعائیں، اذکار یا وظیفے لوگ بتاتے ہیں جو مسنون نہیں ہوتے، الفاظ بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی آپ کو ملتا نہیں، ریفرنس، روایت نہیں ملتی ہے، ورڈنگ بہت اچھی استعمال ہوئی ہوتی ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو اتنے اچھے الفاظ ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ ان کو بولنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اردو میں بھی تو ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اردو کی دعائیں اور جو عربی کی دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں اس میں تو فرق ہے نا۔ جو بھی ہم اذکار کرتے ہیں اس میں معنی ہم بے شک اس کا اردو میں سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو عام لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، فیبریکیٹڈ کہہ لیں یا خود سے عربی میں بنائے ہوئے ہیں، عربی میں دعائیں یا اذکار بنائے ہوئے ہیں، ان کے معنی بہت اچھے ہوں گے، لیکن ان میں جو تاثیر ہے وہ تو نہیں ہوگی نا۔ سوچیں ذرا، تاثیر کہاں سے آئیں گی؟ مانا تو چلو لے آئے اچھے اچھے الفاظ چوز کر کے، تاثیر تو اللہ نے ڈالنی ہے، اور تاثیر کہاں سے آتی ہے؟
انسان کی زبان سے، اس کے ادائیگی سے اس کے اندر آتی ہے نا. تو اس لیے جو بات آپ خود ڈائریکٹلی کسی کو کہتے ہیں یا انڈائریکٹلی آتی ہے یا اس میں ورڈنگ میں چینجز، تو فرق ہو جاتا ہے نا. تو قرآن مجید کی مثل ہونے کی ایک دلیل یہ ہے، بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی بھی تھکتا نہیں ہے، سیر نہیں ہوتا، نہ ہی اکتاتا ہے، جتنی مرضی تلاوت کرے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اور معاملات کی وجہ سے ہمارا، لیکن ہر دفعہ مزہ ہی آتا ہے نا. یعنی ایک لذت آتی ہے. ایک کوئی کتاب آپ ملین دفعہ بھی پڑھ لیں یا جتنی دفعہ، پھر آخر کار اس کو چھوڑ دیں گے، تنگ آ جائیں گے نا. لیکن اس کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں، ایون سمجھ نہ بھی آ رہی ہو، جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نا سمجھ، کئی لوگوں کو تو ایک لفظ بھی نہیں پتا ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن تلاوت کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے. اتنی خوبصورت قسم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سے محبت فیلنگ ہوتی ہے دل کے اندر، وہ محبت خود بخود راسخ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی کلام کتنی ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہے. تو اس کو پڑھنے سے طبیعت بیزار نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ ایک خوبصورتی ہے اس میں. اچھا، اس کی شان کے بارے میں ایک روایت مجھے ملی، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں. نوٹ کیجئے گا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ اور مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. یہ اس طرح کی بہت ساری روایت ہے. یہ ترمذی کتاب الفضائل القرآن میں یہ حدیث موجود ہے. اب اس کی تاثیر کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جو صحابہ کے واقعات ہیں ان کو یاد کر لیں. ہم تو چونکہ اس لیول پہ نہیں ہیں، تو صحابہ جس میں سب سے بڑی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ اثر کیسے ہوا تھا بتائیں ذرا. ان کی بہن پڑھ رہی تھی، تلاوت کر رہی تھی تو سن کے تو ہوا، ورنہ تو وہ تو مارنے کو جا رہے تھے نا. تو وہ تاثیر تھی نا. خیر ان کو تو سمجھ بھی آ رہی ہوگی ایک حد تک، کیونکہ وہ لوگ تو ظاہر ہے عربی جانتے تھے نا، تو ان کو تو معنی بھی سمجھ آ رہا. لیکن اصل میں تو اس کی تاثیر تھی نا. اور پھر اس کے اندر، اس کی آیات کے اندر جو روب، قوت، جلال، جب بھی کوئی انسان تلاوت کرتا ہے تو سم ٹائم سنتا ہے تو ایک دل پر ہیبت سی طاری ہوتی ہے. کبھی سکون ملتا ہے، کبھی اطمینان ملتا ہے، کبھی ہیبت طاری ہوتی ہے نا. تو یہاں تک کہ معنی بھی نہ سمجھ آ رہے ہو، پھر بھی تفسیر بھی نہ انسان جانتا ہو، ایک رکت سی طاری ہو جاتی ہے سم ٹائم نا. تو یہ قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب میں یہ وصف نہیں ہے. اس طرح کے انداز کی کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی نا. ایک اور پوائنٹ اس میں ہائی لائٹ کر دوں، پھر آگے چلتے ہیں ہم آیت کے اگلے پارٹ کے اوپر، آیت کے اگلے جملے کے اوپر. غائب کی خبریں، کوئی کتاب ہے جو غائب کی خبریں دے؟ یہ بھی اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے. جو غائب کی خبریں ہیں قرآن پاک میں، مستقبل کے متعلق جو خبریں ہیں، غائب کی خبریں ہیں، وہ تمام کی تمام کئی ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں نا. یعنی زمانہ نبوی میں آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی رومیوں، ایرانیوں پر غالب آنے کی خبریں دی گئیں، وہ 100% پوری ہوئیں اس وقت کے لوگوں کے لیے. وہ لوگ ہی انکار کر رہے ہیں. اس طرح بہت ساری چیزیں، سائنس اور سب چیزیں اس میں موجود ہے. کوئی ایک سبجیکٹ کی تو کتاب ہے نہیں ہے. ابن جریر نام سنا ہوگا ابن جریر کا، وہ کہتے ہیں کہ من مثلہ، یعنی مثل حاضل قرآنی حق و صادقن لا باطلا فیہ ولا کذبا، جو اس قرآن کی طرح حق، صداقت پر مبنی ہو، اس کی مثل. یہ مطلب اس کے اندر ساری چیزیں، اور اس میں کسی قسم کے باطل اور کسب کا شائبہ نہ ہو. یہ اس طرح کی صورت لاؤ. یہ چیلنجز کا جواب ہے نا. پھر اسی طرح ایک اور ہے رائب کے لفظ کے بارے میں کہ ان من شانی حاضت تنزیلی ان لا ریب فیہ لأن الحق ظاہر فیہ بذاتہ. قرآن مجید کے کلام الہی ہونے میں کسی قسم کا رائب ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ کلام خود اپنی واضح دلیل ہے. کلام خود واضح دلیل ہے. اور کلام کس طرح واضح دلیل ہے؟
یہ جو ساری ابھی آپ کو ساری بتائی ہیں مختلف پوائنٹس، یہ تو ابھی کچھ نہیں، اس میں تو بہت سارے اور بھی پوائنٹس ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ عربی زبان کے انڈر آ جاتے ہیں نا، کہ جس کو ہم دیکھیں اور سمجھیں نا۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ جو سارے پوائنٹ ہیں یہ کلیئر ہو گئے کہ صورت اس کی مثل سے کیا مراد ہے، کہ صورت مثل سے کیا مراد ہے، یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ اب آپ بھی سوچیں اور میں بھی سوچوں، کیا ہم نے جب بھی کبھی یہ پڑھا اس کا لفظی ٹرانسلیشن تفسیر، کبھی اس پوائنٹ پہ سوچا کہ یہ جو چیلنج ہے اس کے اندر اس کی مثل سے کیا مراد ہے، کہ اس طرح کی صورت؟ میں نے جب پڑھا تھا تو میرے دماغ میں تو یہی تھا کہ ہاں مطلب اس طرح 3 آیات، مطلب اسی طرح کے الفاظ، اسی طرح کے کچھ اچھے معنی کے ساتھ لے کر آؤ، لیکن اتنی زیادہ چیزیں اس کے اندر کہ یہ ساری چیزیں، مطلب جتنا کچھ قرآن میں، جتنے فنون، جتنے معنی، فنون کی جب بات کرتے ہیں، بلاغت، لغت، ہر لحاظ کا فن، پھر اس کے بعد جو ابھی میں نے کچھ پوائنٹ بتائے کہ خبروں کے لحاظ سے اگر بات کریں، سائنس کے لحاظ سے، جدید زمانے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ آخر تک جو سائنٹیفکلی اگر دیکھیں تو کتنی ترقی ہو چکی ہوئی ہے اور ہوتی جا رہی ہے، کہاں سے کہاں ہم جا رہے ہیں، تو وہ تو ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ جی، کیونکہ آج تک جتنا کچھ ہم نے پڑھا، ہم نے جنرلی اس کو تفاسیر کو پڑھا، لفظوں کی لغت میں، لفظوں کی تدبر میں ہم نہیں گئے، خود نہیں سوچا کہ یہاں پہ یہ الفاظ کیوں ہیں، اور یہ جو یہ کیوں ادا ہوا، اس کے پیچھے کیا میننگ ہے، مثل سے کیا مراد ہے کہ اس کی مثل لے کر آؤ۔ تو اب اگر سپوز ہم جیسے دیکھیں چیلنج ہو، اگر کوئی ایک اس طرح کا مقابلہ ہے کہ کھانے بنانے کا، خواتین کا ہمیشہ میں کھانے کی مثال دیتی ہوں، سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے نا، تو کھانے بنے کا چلیں جی چکن کڑھائی پکانی ہے یا کوئی چیز پکانی ہے، تو سب کو چیلنج، 3 4 خواتین کو ایک جیسی ایک مثل بنانی ہے، سب بنائیں گی خواتین۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا سیم ذائقہ آئے گا ان کا؟ سیم ذائقہ آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آتا۔ ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ رنگت آپ کو لگے گی ایک دفعہ کچھ لحاظ سے ایک جیسی لگے، لیکن جب آپ کھائیں گے تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہی ریسیپی سے ڈفرنٹ لوگ جب بناتے ہیں تو ڈفرنٹ معنی ہوتے ہیں، ڈفرنٹ اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، معنی نہیں ٹیسٹ، اور ایون ایک شکل صورت بھی ڈفرنٹ ہوتی ہے، بے شک سیم ریسیپی بنائے، ہم کہتے ہیں کہ میں نے آپ جیسی بنائی ہے۔ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جیسے میں نے اپنی نانی اماں کا جیسے ہم لوگوں نے سیکھا ہوا ہے اپنا کھانا بنانا ان سے، تو میری امی بھی بناتی تھی پھر کھانا، تو میرے اکثر میرے ماموں، آپ اماں جیسی، اماں جی جیسا کھانا نہیں بنا سکتی، اچھا بہت ہے لیکن ان جیسا ٹیسٹ نہیں ہے، ان جیسا وہ نہیں ہے۔ جی بالکل، ہر چیز میٹر کرتی ہے اس میں نا۔ آپ کو پتہ ہے کھانے بنانے کا جو ڈفرنٹ طریقے ہیں، کس آگ پہ بن رہے ہیں، کس پاٹ میں بن رہے ہیں، کس دل سے بنا رہے ہیں، جی بالکل، جتنا مرضی سیکھیں لیکن اپنے بڑوں جیسا آپ نہیں، وہ ٹیسٹ نہیں آ سکتا۔ تو اس طرح کی یہ جو ذائقہ، شکل، صورت، ہر چیز شامل ہوتی ہے نا، جب انسانوں میں نہیں یہ چیز ہو سکتی تو پھر انسان تو انسان ہے نا، وہ تو کچھ بھی ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس جیسی کوئی چیز کیسے کوئی بنا سکتا ہے؟ یہاں سے میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ بدعات کرتے ہیں، باقی جنرل بات کر رہی ہوں، کہ جو لوگ بدعات کرتے ہیں، یعنی نئی نئی چیزیں انوینٹ کرتے ہیں، نئے نئے کام کرتے ہیں ثواب لینے کے لیے، اجر حاصل کرنے کے لیے، وہ کیسے یہ سوچتے ہیں؟ ان کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ مجھے تو ایسے فیل ہونے لگا جب میں نے یہ والی آیت پڑھی، یہ کہ وہ تو اللہ کے چیلنج ادھر بھی تو استعمال ہو رہا ہے نا، کہ آپ لوگ مطلب نئی چیزیں بنا کھلا رہے ہو اللہ کے مقابلے میں، تو کیا وہ اللہ کی جو اذکار ہیں، ذکر ہیں، اس کے مطابق وہ آپ لا رہے ہو؟ اس کے اندر وہ والا فیلنگ ہوں گی، وہ چیزیں ہوں گی کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا؟ جہالت کرتے کون ہے؟ بدعات دیکھیں نا، پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں، جاہل تو نہیں ہوتے ہیں نا، وہ بات نہیں سنتے، اسٹبن ہوتے ہیں، وہ یہاں بھی یہی بات ہے، جب آیا ہے، نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مان جاؤ، اور پتہ بھی ہے تمہیں پیچھے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، کون نازل کر رہا ہے۔ تو یہ جو بدعات ہے نا، وہ میں سمجھتی ہوں اسی زمرے میں آتی ہے، کہ وہ کوشش کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی مثل احکامات لانے کی، اللہ تعالیٰ کی مثل اذکار یا وہ طریقے اختیار کرنے کی نا. جی بالکل. تو اس لیے یہ بہت خطرناک گیم ہے. بدعت بہت بڑا گناہ ہے. بدعتی سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دور بھگا دیں گے، پہچان جائیں گے انہیں نا. ودعو اور پکارو اور بلاؤ، کس کو؟ شہداءکم، اپنے شہداء کو. اچھا یہاں پہ شہداء کا لفظ معنی کے اعتبار سے یہاں پہ کیا میننگ ہے؟ ویسے تو ہوتا ہے نا گواہی دینا نا، لیکن یہاں پھر معنی کے اعتبار سے اس کا میننگ ہے مددگار. اپنے مددگار لے کے آؤ نا، جمع کرو اپنے مددگاروں کو نا، دوسرے مددگار بھی، کیونکہ ایک کام اگر آپ سے اکیلے سے نہیں ہو رہا تو پھر آپ ظاہر ہے اور بھی لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں نا. اس کے پیچھے جو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال کیا نا الفاظ، اس کا کیا مقصد ہے؟ قریش کا خیال یہ تھا کہ شعراء کے پاس جن ہوتے ہیں. یہ ان کی ایک تھنکنگ تھی کہ جو شعر لکھتے ہیں نا لوگ، ان کے پاس جن ہوتے ہیں. ان کا ایک خیال یہ بھی تھا نا جو انہیں شعر سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو شعر نہیں کہہ سکتا نا. ظاہر شاعری کرنے کے لیے بھی تو آپ کے پاس ایک علم الفاظ کا چناؤ، آپ کو خاص طور پہ جس بھی زبان میں آپ شاعری کرتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی آپ کو عبور ہونا چاہیے، اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی تمہارے مددگار ہے. تم کہتے ہو نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو یہ ایلیگیشن تھا نا کہ ان کا شیطان یا ان کا جن ان کے پاس ہے جو ان کو یہ مدد کرتا ہے اس معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی لے آؤ، اپنے مددگار لے آؤ، ایک اللہ کو چھوڑ کے جس سے بھی تم مدد حاصل کر سکتے لے آؤ. اچھا یہ پوائنٹ مجھے بہت خوبصورت لگا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. نوٹ کریں، پہلے اس کو دیکھتے ہیں شہداءکم، اس کا میننگ کیا ہوگا؟ حامی، اپنے مددگار جو تمہاری اس کام میں. اب مددگار میں کون کون آپ کے خیال میں آئیں گے ان کے ہاں؟ ان کے حساب سے سوچے کون کون ہو سکتا ہے مددگار میں. لفظی میننگ تو وٹنس ہے، لیکن یہاں مددگار کے میننگ میں نا کون کون ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو ان کا ایلیگیشن تھا جنات، جن لے آؤ تم بھی جن. اس کے علاوہ انسان، جو بھی انسان ہے تمہارے ساتھ اس معاملے میں مدد کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح شعراء، کیونکہ وہ تو اس کو شاعری کہتے تھے نا، شاعری کے اس میں لیتے تھے تو شعراء. اسی طرح لکھنے والوں میں پھر آ جائیں ادیب، ترجمان، مطلب آپ ذہن میں اگر یہ ساری چیزیں لائیں، نمائندے، مفسر، یا جو بھی آپ اس کے علماء وغیرہ جس ٹائپ کے بھی لوگ ہیں نا، فصاحت بلاغت کے جو ٹاپ کے علماء، کیونکہ عربی زبان پہ ان کو اتنا عبور حاصل تھا نا، تو ان سب کو جمع کرو. جمع پلورل آئی نا یہاں پہ، ایک کی بات نہیں ہو رہی، ایک مددگار نہیں. تو ساروں کو لے آؤ، سارے جتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کلام لکھنے والے ریلیٹڈ معاملات سے نا، تو سب کو لا کے جمع کرو اور پھر اس جیسی ایک صورت لے آؤ اگر تم سچے ہو، اپنے سٹیٹمنٹ میں، اپنے ایلیگیشن میں سچے ہو. قرآن کا یہ جو انداز ہے نا، یہ جو چیلنج ہے نا، یہ کیسا چیلنج ہے دیکھا جائے تو؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی اس انداز کا مطلب فیل کریں تو قرآن کا یہ انداز دوسری طرف کیا آپ کو فیل کراتا ہے؟ کیا فیل کرتا ہے کہ قرآن کہتا ہے میرے اندر جھانکو، یہ دعوت دی جا رہی ہے، دعوت ہے نا کہ چلو لاؤ تدبر کرو، جس طرح کی مدد چاہیے سب کرو. ظاہر ہے اللہ کو چھوڑ کے، کیونکہ اللہ کو اس لیے چھوڑ کے کہ اللہ کے کلام کو تو مان ہی نہیں رہے، تو پھر اللہ تو اس بیچ میں نہیں آئے گا. یہاں پہ بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے، ذرا سوچیں ذرا. توبیخ تو ہے ہی، ڈانٹ تو ہے ہی، یہ تو ہے ہی، شروع سے ہی ڈانٹ آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہاں پہ ایک ایسا مطلب انداز ہے جیسے کہتے ہیں نا تعجیز ہے اس کے اندر. تعجیز کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والا انداز، یعنی پوری طرح اجازت دے دی، جاؤ، کھلا چھوڑ دیا. ہر طرح کی علمی کر سکتے ہو، علمی مطلب سورس استعمال کر سکتے، اوپن بک چیلنج. ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا
کہ کتاب بند کر کے کرنا ہے تو آپ کچھ دیکھ نہیں سکتے ایک ہوتا ہے اوپن بک اسائنمنٹ. تو اب جاؤ، ہر طرح کی مدد تمہیں ملے گی، لے سکتے ہو، اجازت ہے تمہیں کسی قسم کا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس طرح کا بالکل ایگزیکٹ کلام ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے دیکھیں یہاں بھی یہ جو سورہ اسراء کی آیا ہے جو بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی، اس میں بھی کیا ہے کہ جمع ہو جائے انسان اور جن، یہ دونوں، لیکن میرے پاس نہیں آنا، میرے سے دور بھاگ جاؤ. بالکل لاچار کر دیا نا، کہ اتنی کھلی اجازت جب دے دی ہے تو کرو. تو پھر اب ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے کہ نہیں ہم آپ نے ہمیں اتنی اجازت دی. اب یہ من دون اللہ، دون میرے علاوہ، میرے سوا، یعنی جو کسی شے سے، دون کا مطلب ہوتا ہے بامانی کہ جو کسی شے سے چھوٹا اور قاصر ہو، وہ دون کہلاتا ہے نا. ٹھیک ہے، علاوہ اصل میں دون کی میننگ ہوتے پاس اور قریب جگہ کے ہوتے نا، سوا کے مطلب اس جگہ کے قریب. اس لیے کتابوں کی جو مطلب تصانیف ہوتی ہے نا، اس کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوتا ہے؟ تدوین. تدوین کا لفظ دیکھا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اسی سے آتا ہے، دال واو نون سے نا، کہ ایک جو ٹاپک ہوتا ہے، ایک مضمون ہوتا ہے، دوسرے مضمون کو دوسرے مضمون کے قریب اور متصل پایا گیا جاتا ہے. یہ اس کے اندر یہ لغت کے اعتبار سے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو معنی سمجھ آئے نا. تو یہاں پہ ایکچولی مجاز، بطور مجاز کے رتبے میں بھی یہ الفاظ استعمال ہونے لگا پھر نا. مثلا جب کہتے ہیں نا زائد دون امر، زائد دون امر، یعنی زائد امر سے کم رتبے میں ہے، یعنی سوائے کے میننگ میں نہیں ہے اس میں، یعنی رتبے کے اعتبار سے نہیں نا. اسی لیے حقیر چیز کو دون یا دنا کہتے ہیں. جی ماشاءاللہ وہاں پہنچ گئے. تو پھر اسی سے کیا ہے؟ دنیا. یہیں تک میں آپ کو پہنچانا چاہتی تھی تو آپ خود ہی پہنچ گئے. دنیا، دنیا اس عالم کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا. دنیا کا کیا میننگ ہے؟ حقیر اور کمتر. مونس کا اس کا سیگا ہے نا، فعلا کے وزن کے اوپر. تو قریب، اور جی قریب کا میننگ بھی اور حقیر کا میننگ. تو یہ اس کے روٹ ورڈ سے اس کے اندر یہ میننگ آتا ہے کہ اس لیے کہ یہ قریب ہے اور پاس ہے نا. اور آخرت کے لیے کیا ہوتا ہے استعمال؟ بعید، دور. تو اس کے اندر یہ جو میننگ ہوتا ہے نا قریب کا میننگ، تو تدوین میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک دوسرے یعنی جوڑ کے ملا کے قریب قریب کر کے تو اس کی تدوین کی گئی ہے، ملاد کے قریب کر دیا گیا، سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا. تو پھر اس میں بھی پھر وسعت دی گئی اس کلمے کے، ایک چیز کو چھوڑ کے دوسرا اختیار. اس طرح مطلب یہ کہ اس کے اندر پھر معنی جو استعمال ہوتا ہے تو پھر ڈفرینٹ معنوں میں. پھر اصل میں یہاں دون کا مطلب ہے غیر، غیرہ کے میننگ میں یہ پھر استعمال ہونے لگا کہ اللہ کے علاوہ، غیر کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ نا، غیر کے یعنی اللہ کے غیر، اس کے سوا. تو یہ ہے پوائنٹ یہاں پہ اس کی، تاکہ یہ معنی سمجھ آ جائے نا آپ کو اچھی طرح، کیونکہ لغت جب سمجھ آتی ہے نا تو پھر ساری چیزیں سمجھ آنے لگتی ہے نا، کیونکہ اس کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلا چیلنج دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آؤ جھانکو قرآن کے اندر، نکالو اس میں سے وہ سارے اس کی مثل جتنے بھی فنون ہیں، اور اس کے مثل پھر اس کو تو اس کے اندر تدبر کرو. یہاں بھی ہمیں بھی تدبر کا وہ ہے نا چیلنج ہے. یعنی جو خود کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا کہ تم میرے پہ مجھے مان نہیں رہے، میرے پہ یقین نہیں کر. بہت پیارا آپ کا پوائنٹ ہے وہ یہیں سے کہ میں نے جو کہا کہ میں نے اپنے بندے پہ جو نازل کیا ہے تم اس پہ مان ہی نہیں رہے، مجھے نہیں مان رہے. جب میرے بندے کو نہیں مان رہے تو مجھے بھی نہیں مان رہے. تو جاؤ پھر مجھے چھوڑ دو، میرے بندے کو چھوڑ دو، جاؤ پھر جو ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں لے آؤ، سب کو جمع کرو اور پھر اس جیسا کلام بناؤ. اور اس جیسے کلام سے مراد آپ نے سمجھ لیا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اصل حقیقت پتہ ہے. حقیقت میں تمہیں اس کلام کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں. اللہ کو پتہ ہے، اس کے پیچھے یہ معنی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں اس کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں پہ ایکچولی پیچھے جو بات ہے کہ تم محض بحث برائے بحث کر رہے ہو، اگر تم پھر اپنے دعوے میں سچے تو آؤ میدان میں اور اس جیسی صورت لے آؤ. جی آپ نے کیا لکھا ہے؟ اللہ کی پاور کنٹرول کا بھی اظہار ہے. بالکل سب ایک طرف اور وہ
اکیلا سب کے لیے کافی ہے، بالکل. ایون ابو جہل ان ہز ہارٹ ایکسیپٹیڈ دیٹ کلام از ٹروتھ. دیکھیں تو سب آپ نے پڑھی ہوئی ہے اگر ہسٹری تو آپ کو پتہ ہے سارا کہ وہ سب جانتے تھے. اپنے قریبی رشتہ دار سے زیادہ کون کس کو جانتا ہے، اور پھر جو خاص طور پہ یہود نصارہ ان کی تو کتابوں میں تھا، آگے جا کے آنے والا ہے. یہاں 100% ادھر ضد برائے ضد ہے. تو اللہ تعالیٰ جس قسم کے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ان کے مطابق ہی وہ بات کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جب پیغمبر سارے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ انبیاء کو کوئی ایسی چیز بطور معجزہ دی جاتی ہے جو ظاہر ہے لوگوں کے لیے وہ عام چیز تو نہیں ہے نا، وہ معجزاتی. دیکھیں اب اگر ہم پہلے والے پیغمبروں کی بات کریں، موسیٰ علیہ السلام، ان کو جو معجزات عطا کیے گئے جن کے آگے فرعون کے بڑے بڑے جادوگر بھی جو تھے وہ بھی ہار گئے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اس وقت جادو تھا نا، اس وقت جس چیز کا تھا اس قسم کے ان کو معجزات دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بہت انتہائی بلندیوں پہ تھا، طب کا جو تھا. تو حضرت اس وقت پتہ ہے آپ کو کون کون سے، بقرات، لقمان اور اس طرح اور بہت سارے اور بھی طب کے ماہر تھے اس وقت کے نا، ان کا مطلب بہت نام تھا. جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قسم کے معجزات دیے کہ اب بتائیں کون سا ادھر طب کا ان کا ہو سکتا ہے حکیم جو مردہ کو زندہ کرے؟ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. تو وہ معجزے کی حد تک دیا نا ان کو، معجزات اس قسم کے دیے جو عام انسان عاجز ہو جائے اس میں نا. تو پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی معجزات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی معجزات، اور وہ اندر تک دیکھ سکتے تھے کہ کیا کھایا ہوا مریض نے اور زندہ کر لیتے تھے. اسی طرح اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ زبان جو تھی وہ عروج پہ تھی، فصاحت اور بلاغت میں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. تو اس وقت جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے مقابلے ہوتے تھے، اور شعراء آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کے باہر دروازے پہ اپنے اشعار لٹکا دیا کرتے تھے، اور پھر وہاں دوسرے آتے تھے شعراء، پھر وہ اپنے چیلنجز کرتے تھے. تو ایسے ہی شعراء، ایسے ہی خطیب، ان کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، عام لوگوں کو نہیں کیا. لیکن یہ سب لوگ ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز ثابت ہوئے. جی بالکل. کیوں؟ کیونکہ جو اس کلام کی، اس کے اندر معجزہ ہے، جو ہم کہتے ہیں نا عربی قرآن ایک معجزہ ہے، ہر کوئی کہتا ہے اس طرح. لیکن وہ معجزہ کیا ہے، کہاں ہے؟ قرآن کتاب تو ویسے ہی رہتی ہے، اس میں تو کوئی چینج نہیں آتی. جیسے پہلے معجزات تھے ویژول، وہ تو اسی جو معجزات پہلے انبیاء کو دیے گئے نا، جتنے بھی معجزات تھے وہ سب وقتی اور عارضی تھے. یہ آپ نے غور کریں ذرا اس بات کے اوپر، وہ وقتی اور عارضی تھے. کسی نے دیکھے، کسی نے صرف سنے، ایسے ہی ہے نا. کچھ لوگوں نے تو دیکھے ہوں گے جو اس وقت پریزنٹ تھے، اس وقت کے مخاطبین تھے، اور کچھ نے سنے لیکن وہ پھر ختم ہو گئے. مگر قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو سب دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس وقت سے لے کے قیامت تک کے لیے. اس کے معجزہ ہونے کے بہت سارے ڈیفرنٹ اینگل ہیں نا. اس لحاظ سے ایک زندہ اور جاوید جیسے کہتے ہیں نا، دائمی اور لازوال معجزہ ہے نا. تو اس کی اعجاز کے اعتبار سے بہت کچھ باتیں ہم کر سکتے ہیں. آج تک اس طرح کی کلام نہیں ہوا. ہاں یہ ادبی زبان کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو لوگ عام عربی زبان پڑھتے ہیں وہاں پہ قرآن ایک ان کی سبجیکٹ ہے. مطلب مسلمان کی بات نہیں کر رہی ہوں، جو خالی عربی سیکھتے ہیں عام لوگ نا، تو قرآن استعمال ہوتا ہے وہاں پہ ادب کے لحاظ سے نا. اور اگر ہم نوٹ کریں کہ اگر بالفرض قرآن کو اللہ تعالیٰ محفوظ نہ کرتے، اس کو محفوظ نہ کرتے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا نا، تو کیا پھر اس کے مقابلے میں آج کی عربی زبان کے لحاظ سے اس کی کوئی پھر حیثیت ہوتی؟ اس میں تو چینجز آ جاتی نا اگر یہ محفوظ نہ ہوتا. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے نا. پھر اس کے علاوہ اس کی خاص طور پہ معجزہ ہونے کی کیا ہے کہ یہ اس ہستی کی زبان سے ادا ہوا ہے جس کے ساتھ کا کوئی ہے ہی نہیں ہے ہمسر. تو جس ہستی کا ہمسر نہیں ہے اس کے کلام کا کیسے کوئی ہمسر ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی دلیل نہیں. اوپر کہا نا اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کا لنک جا رہا ہے نا، وہاں پہ موڑ رہا ہے نا کہ اس ہستی کے اوپر کہ اس طرح کی فصاحت اور بلاغت کس کے اندر آ سکتی؟ جتنا بھی پڑھا لکھا انسان ہو، جتنا بھی وہ عبور حاصل ہو، تو پھر تو کسی میں نہیں آ سکتی نا.
اور پھر جس ہستی پہ یہ نازل ہوا ہے، یہ بھی اب نوٹ کریں، جس ہستی پہ یہ نازل ہوا ہے کہ وہ کیا تھی. آپ کو پتہ ہے نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے عبادت میں تو بہت دلچسپی رکھتے تھے. آپ چلے جاتے تھے نا وہاں پہ، اکیلے رہتے تھے، عبادت ہی کرتے تھے نا. مگر عربی ادب سے تو آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا، عربی ادب سے تو ناآشنا تھے نا، یعنی لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے نا. تو یہ جس ہستی پہ نازل ہوا ہے تو اسی لیے ہوا، اسی لیے آپ کو ان پڑھ رکھا گیا یا اس طرح کیا گیا کہ کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہ رہے. پھر بھی لوگ شک کریں، اندازہ کریں. تو اس میں بہت سارے دلائل ہیں، چاہے وہ توحید ہو، آخرت ہو، دوبارہ زندگی ہو، اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں جن کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں، عام بندے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی. اس کے لیے بہت ساری مجھے اگزامپلز ملی کہ جیسے ایک اگزامپل ملی کہ اونٹوں کو چرانے والے ایک اعرابی بھی اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. تو اس نے ایک دفعہ سنی آیت سورہ الحجر کی 94 نمبر آیا، یہ میں نے آپ کے لیے کھولی تھی. تو جب اس نے یہ سنی تو وہ اعرابی سجدے میں گر پڑا. ہو سکتا ہے آپ نے کہیں پڑھا ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کی فصاحت کو سجدہ، کیونکہ اس کو وہ عام جو اونٹ چرانے والا تھا وہ اس کو بھی بات سمجھ آ گئی، کیا خوبصورت کلام ہے ہر انسان کے لیول کے اعتبار سے. یہاں دیکھیں یہ والی آیت 94 نمبر آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. کیا میننگ ہے؟ پس کھول کر سنا دو، یعنی برملا سنا دو، کھول کر سنا دیجئے ساتھ اس کے جو تم حکم دیے جاتے ہو، اور اعراض برتو عن المشرکین، مشرکوں سے. بہت کم الفاظ، بہت نپے تلے، لیکن اب اس کی ظاہر ہے ہم لغت میں جائیں، اس کی ڈیٹیل دیکھیں تو اس کے اندر بہت خوبصورت، یعنی کھول کر سنا دو، کوئی ڈرنے کی سے برمنا سنا دو جو بھی تمہیں حکم دیا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد اعراض برتو. یہاں سے ہمارے لیے بھی بہت حکم نکلتا ہے کہ جب حق کی بات ہو پھر کسی سے نہیں ڈرنا، اعراض برتو مشرکین سے. تو یہاں تو خیر اس کی میں ابھی فی الحال اس میں نہیں جا رہی، لیکن یہ ایک اگزامپل دی ہوئی تھی کہ ایک عربی اونٹ چرانے والا اعرابی جو تھا اس نے اس کو سنا اور وہ جو تھا نا سجدے میں گیا، کیونکہ اس کے اندر اتنی خوبصورت وہ تھی. پھر اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ سورہ کوثر کی 3 مختصر آیات جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ میں جا کے لٹکایا، جہاں کے عرب کے بہت مشہور شاعر تھے. تو نیچے کسی نے لکھا ما ھذا عقول البشری، یہ جملہ لکھا جب لوگوں نے پڑھا کہ یہ کیا کہاوت ہے، یہ بنی نوح انسان کا، یہ کیا یہ اس کا کلام ہے. یعنی اس اتنی چھوٹی سی، اب سوچے سورہ کوثر میں کیا ہے، سمپل سی لگتی ہے ہمیں تو معنی کے اعتبار سے، لیکن جن کو بلاغت اور اس میں عبور ہے ان کے لیے یہ بہت ہی وہ تھا، حیرت انگیز طور پہ. ہمیں نہیں نا لینگویج پہ عبور، تو اس لیے ہم سمجھ بھی نہیں سکتے نا اس کو نا. تو بہرحال اس کے بہت سارے اعجاز ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. خیر یہ ٹاپک تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا آلموسٹ، لیکن اس میں تھوڑا سا خلاصہ کرنا ہے ابھی، اور پھر اس کے بعد جو یہ آیت ہے. اب میں آپ لوگوں کو ایک کام دے رہی ہوں، اس میں آپ یہ کر کے آئیے گا. ٹائم چونکہ آپ کا نہیں ہے تو اب مزید ان کنتم صادقین پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اگلی والی آیت جو ہے یہ اسی کے ساتھ تعلق ہے نا، کیونکہ اسی سے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے پھر فائنل فیصلہ بھی سنا دیا ہے. اوکے، اس میں النار کے اوپر الف لام ہے، ٹھیک، اور الناس کے اوپر الف لام، اور الحجارہ کے اوپر بھی الف لام ہے. الف لام میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے پڑھا چکی ہوئی ہوں، پڑھا تھا نا آپ لوگوں نے شروع میں، پڑھا تھا، یاد ہے؟ نوٹس بھی ہوں گے، اگر نہیں کیے ہوئے پرنٹ تو ویب سائٹ پہ ہوں گے. تو اس کو نکالیں گے آپ اور آپ یہ کر کے آئیں گے، اور پھر میں آپ سے سوال کروں گی کہ یہ الف لام کون سا ہے، کیونکہ اس سے معنی میں بہت سمجھ آئے گی آپ کو، کیونکہ اس کا تعلق ہے سیاق کو. اور جب آپ اس کو دیکھیں نا تو پیچھے سیاق و سباق آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اعتبار سے، کیونکہ الف لام ایسے ہی تو نہیں آیا نا، کوئی مقصد ہے نا الف لام آنے کا. کچھ جگہوں پہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں، اپنے دماغ سے سوچیں، کوشش کریں نوٹس جو پڑھے ہوئے ہیں جو اس کی ٹائپس ہیں اس کے اعتبار سے
پھر آپ کو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کا، بس اتنا کام دے رہی ہوں میں آپ کو، زیادہ نہیں دے رہی، باقی انشاءاللہ تعالی پھر نیکسٹ اس میں ہم بات کریں گے نا۔ تو یہاں پہ پھر اب ہم کلاس روکتے ہیں، تھوڑا سا چند سیکنڈ کا فیڈ بیک دیں، کیا فیل ہو رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ ابھی تک فرشتے موجود ہیں؟ اچھا ابھی وہ گئے نہیں ہیں، کیا فیل ہو رہا ہے؟ میں نے ظاہر ہے آپ کو ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے کے اعتبار سے تدبر کروایا ہے، آپ نے کیا ہے تدبر، اور ماشاءاللہ میں نوٹ کر رہی ہوں کہ جتنے آپ نے چیزیں لکھی، میں سارا پڑھ نہیں سکتی لیکن بولتی نہیں ہوں، لیکن میں پڑھتی ہوں ساتھ ساتھ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں لکھتی بھی ہوں، اپنا بھی کر رہی ہوتی ہوں، آپ کا بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ تو میں نوٹ کر رہی تھی کہ میجورٹی چیزیں جو یہاں پہ بیان ہوئی ہیں وہ سب آپ کو آپ کے دماغ میں آئی ہیں۔ تو الحمدللہ مطلب ان آیات میں، اس آیت کے، ایک آیت کے مختلف جملوں میں سے کئی چیزیں نکلی ہیں، اور ابھی اس میں مزید ہے، اس کی تو کوئی اینڈ ہی نہیں نا، اس کی مثل اس والے، اس مرکب کا، مرکب اضافی کا، من مثلی ہی، اس کی تو کوئی اینڈ نہیں ہے نا، اس کے لیے تو جو بیان کیا وہ تو بہت تھوڑا تھا، لیکن کم از کم قرآن سے، اللہ تعالیٰ سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک فیلنگ اور بڑھ گئی ہے، ان الفاظ سے، قرآن کے الفاظ سے ایک تعلق قائم ہو گیا ہے، اس طرح فیل کیا کرے نا، کہ جیسے یہ، اب یہ جو آپ نے ایک آیت میں یہ جو چیزیں پڑھی ہیں، یہ آپ کی جتنی بھی آیات میں، اب جو میں نے آپ کو بتائی ہیں چار باقی کی آیات، ان کو ضرور آپ نے کھول کے دیکھنا ہے کہ ان میں کیا معنی ہیں، اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے کہ وہاں کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ ایک تو میں نے آپ کو بتائی دی سورہ اسراء کی، یہاں اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا ہے، اور ذرا پیچھے دیکھیں کس سے بات ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد باقی جو 3 ہیں ان کو بھی دیکھیے گا، پھر آپس میں ریلیٹ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ان دونوں آیات کو کر کے پھر ہم ان کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے۔ اپنا وہ پہلا لیسن نہیں بھولنا، آپ نہیں کریں، ہم کلاس میں کریں گے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں یہی کہا گیا نا کہ خلاصہ ہے وہ پورے قرآن کا، پورا قرآن ہے اس میں، تو وہ کیسے ہے، ان دو آیات کا اس سے کیا تعلق ہے، کون سے لفظوں سے یہ باتیں مل رہی ہیں، تو انشاءاللہ وہ کریں گے، پھر دیکھیے گا آپ کو مزہ آئے گا۔ ایسے ہی تو نہیں سورہ بقرہ کو صحابہ کو کسی کو 8 سال لگے تو کسی کو 4، کسی کو 6 مختلف ملتے ہیں، تو بلیم ہی وہ اسی طرح پڑھتے تھے نا، ان کو تو عبور حاصل تھا، ان کو تو عبور حاصل تھا زبان پہ، ہمیں تو زبان تک نہیں آتی، تو ہمیں تو 8 کی جگہ ڈبل لگنے چاہیے، 16 سال لگنے چاہیے، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ٹائم تو خیر جتنا بھی ہے لیکن صبر نہیں ہے نا اصل میں۔ تو بلیمی چاہے قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لیں لیکن اچھی طرح پڑھیں، تو انشاءاللہ وہ عمل میں اصل آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کلام۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو آیت ہے اس کے اندر بلاغہ کا جو پوائنٹ ہے ہم وہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ان دونوں کو ریلیٹ کریں گے، ہم سب کو مل کے اس کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ جی بالکل، تو دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔